أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ نے آج کے اس پروگرام کو منعقد اس لیے کیا ہے. اس پروگرام کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں میں عقائدی بگاڑ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. مسلمان اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت جماعت میں ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر غیر اسلامی بلکہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ اور شیعہ کے افکار و نظریات پائے جاتے ہیں. اسی کے پیش نظر ہم نے آج کے اس ٹاپک کو چنا ہے کہ سنی اور شیعہ کے عقیدے میں فرق کیا ہے، تاکہ مسلمان اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے اسلام کا جائزہ اور محاسبہ کریں. قبل اس سے کہ میں شیخ محترم دکتور سعید مدنی حفظہ اللہ کو ڈائس پر بلاؤں، آپ کا بھی تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ویسے آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی آگاہی کے لیے جو آپ سے متعارف نہیں ہے، میں آپ کا مختصر سا تعارف پیش کروں گا. آپ محترم کا مکمل نام سعید احمد ہے. آپ کا تعلق ضلع آندھرا پردیش پٹنہ سے ہے. آپ نے ابتداءً جامعہ دارالسلام عمر آباد تمل ناڈو میں 8 سال تعلیم حاصل کی. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے جامعۃ الامام الریاض کا رخ کیا، جہاں آپ نے مختلف فرقوں کے متعلق اور خصوصاً ہندوستانی فرقوں کے متعلق، گمراہ فرقوں کے متعلق، مثلاً قادیانی، بریلویت اور شیعہ وغیرہ کے بارے میں آپ نے ریسرچ کیا. پھر آپ وہاں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا، جہاں سے آپ نے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی، اور اس میں آپ کا بنیادی موضوع اور ٹاپک عقیدہ رہا تھا. اور اب فی الحال شیخ محترم اپنے شہر میں موجود ایک مدرسہ جس کا نام دارالبر، مرکز دارالبر ہے، وہاں کے آپ سرپرست ہیں، اور آپ کی زیر نگرانی وہ مدرسہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ شیخ مختلف دعوتی دوروں پر بھی نکلتے ہیں. یہ شیخ کا مختصر سا تعارف آپ کے پیش خدمت رہا. میں اب شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ ڈائس پر آئیں اور شیعہ اور سنی کے عقیدے میں فرق کیا ہے، اس عنوان پر تفصیلی گفتگو فرمائیں. شیخ دکتور سعید مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان ملت، عزیز دوستو، اسلامی نوجوانوں، معزز و محترم پردہ نشین خواتین، آج کا موضوع جو ہمارے سامنے جیسا کہ بیان کیا گیا، شیعہ اور اہل سنت ان دونوں کے عقائد کے درمیان میں فرق کیا. محترم دوستو اور بھائیوں، اس موضوع کے اختیار کرنے کے کئی اسباب ہیں. پہلا سبب، آج کا یہ زمانہ کمپیریٹیو نالج کا زمانہ ہے. آج مختلف ادیان کے درمیان میں مقارنہ کیا جا رہا ہے. تقابلی مطالعے کا زمانہ ہے. مختلف ادیان کے لوگ ٹیبل ٹاک کے لیے بلائے جاتے ہیں. آپس میں مصادر کی روشنی میں علمی گفتگو، سنجیدہ بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حق تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی. جب مختلف ادیان اور مذاہب کے درمیان مقارنہ ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے اپنے بھائیوں کے درمیان جو مختلف گروہ میں بٹے ہوئے ہیں ضرور کیا جا سکتا ہے. اسی ایک مقارنے کی اور مقابلے کی اور تقابل مطالعے کی ایک کڑی ہے شیعہ سنی دونوں کے درمیان عقائد میں کیا فرق ہے. ایک اور سبب جس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے شیعہ بھائی، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اور سنیوں کے درمیان اختلافات بیان کیے جاتے ہیں، یہ سنیوں کا الجھایا ہوا مسئلہ ہے، بلکہ ان کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو چاروں طرف پھیل رہی ہے. ایسے ہمارے اور سنیوں کے درمیان میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ بہت حد تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں ان کے اپنے عقائد کو، ہمارے اپنے عقائد کو ترازو میں تول کر دیکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا موازنہ کریں. جہاں تک قرآن و حدیث موافقت دیتے ہیں وہاں تک ہم دونوں ان عقائد کو اپنا لیں گے اور دونوں ایک ہو جائیں گے. آپس میں مودت اور محبت کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے یہ موضوع اختیار کیا گیا. ایک اور سبب سنی اور شیعہ ان دونوں کے عقائد کے درمیان میں فرق معلوم کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو، چاہے جتنا بھی اختلاف ہو، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں دونوں کے درمیان میں کامن ہوا کرتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے خود نصارہ اہل کتاب سے کہا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اہل کتاب آؤ، تم اور ہم ایک درمیان میں جو کامن چیز ہے اس کے اوپر اتفاق کریں گے، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے. جب اہل کتاب جو دوسرے ادیان والے ہیں، دوسرے مذاہب والے ہیں، ان کو ہم دعوت دے سکتے ہیں کامن چیز کی طرف، آج شیعہ حضرات کو ہم کیوں نہیں ایک کامن چیز کی طرف دعوت دے سکتے ہیں؟ اسی بنا پر، اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کو آج اختیار کیا گیا. اور اس کے لیے ایک مثال جو کامن چیز ہو سکتی ہے، آل بیت سے محبت، آل بیت سے الفت شیعہ کے اندر بھی ہے اور ہمارے اندر بھی ہے. یہ دونوں کے درمیان میں کامن چیز ہے، دونوں کو ایک بنا سکتی ہے. تو پھر باقی چیزوں کے بارے میں ہم کیوں غور و فکر نہ کریں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے
بڑا ہی سعادت مند ہے حق کے واضح ہو جانے کے بعد لوٹ کر حق کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس موضوع کو لے کر بیٹھے ہیں، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ شیعہ بھائی بھی ہو اور ہمارے سنی بھائی بھی موجود ہیں، اگر حق معلوم ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے تو رجوع کر کے آنے میں ذرا برابر تردد نہیں ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ معاملہ دین کا معاملہ ہے، ہماری آخرت کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ اس بارے میں ذرا بھی تعصب اور یعنی طرفداری سے ہٹ کر کھلے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ موضوع میں ہم قدم رکھیں، موضوع میں کچھ کہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زبان سے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اہل سنت والجماعت کے بارے میں کل آپ نے سنا، ان کا منہج یہی ہے، آپس میں مودت، آپس میں محبت اور آپس میں اعتدال اور آپس میں توازن، عدل و انصاف ان کا منہج ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا دشمن بھی اگر کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هِيَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، دیکھو دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے ان کے ساتھ بے انصافی نہ کرو، تم اعتدال عدل انصاف کے ساتھ کام لو، اور یہی تقوی کی چیز ہے، یہی تقرب اللہ کی چیز ہے۔ محترم دوست اور بھائیو، ہمارا دین اللہ کے فضل سے بڑا محفوظ ہے اور مصون ہے۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، انسانیت پر احسان ہے۔ جو دین آخری نبی پر اتارا اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور عجیب و غریب طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ مختلف پیمانے متعین کیے، اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ قیامت تک اگر کوئی بھی شخص حق کی طرف لوٹ کر آنا چاہے تو ان پیمانوں سے کوئی بھی ایک پیمانہ اٹھا کر دیکھ لے سکتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ حق کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا پیمانہ جو پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر رکھا وہ کتاب و سنت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگو دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اور سنت ہے، ان دونوں کو جب تک تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ جب کبھی آپس میں اختلاف ہو، جب کبھی راستے سے بھٹکنے کا خوف ہو، لوٹ کر اس پیمانے کی طرف آئیے، قرآن و حدیث کے اوپر غور کیجئے اور اپنے اعمال اور عقائد کو اس پر رکھ کر تولیے، یقیناً آپ کو حق کیا ہے ناحق کیا ہے معلوم ہو جائے گا۔ ایک اور پیمانہ، یہ تو کتابی اعتبار سے پیمانہ ہوا، ایک اور پیمانہ دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو متعین کیا وہ زمانے کے اعتبار سے۔ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ۔ ان تین زمانوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی ضمانت دی ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب کبھی کوئی شک پیدا ہو دین کے اندر فوراً پلٹ کر اس زمانے کی طرف چلے جائیے۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، جیسا کہ امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا آخری حصہ اگر صلاحیت کو پہنچنا چاہتا ہے، نیکی کو پہنچنا چاہتا ہے، بھلائی کو پہنچنا چاہتا ہے، اسی چیز کے ذریعے پہنچ سکتا ہے جو اسے امت کا اگلا حصہ جس کے ذریعے بھلائی تک پہنچا ہے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے تین زمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ جب کبھی کوئی شک پیدا ہو دین کے اندر لوٹ کر ادھر جائیے اور وہاں حق کیا ہے آپ کے سامنے واضح ہو کر آ جائے۔ ایک اور پیمانہ دین کی حفاظت کے لیے یہ تو زمانے کے اعتبار سے ہوا، اور جگہ کے اعتبار سے بھی
مکان کے اعتبار سے بھی، یہ تو زمانے کے اعتبار سے ہوا، مکان کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الایمان یعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا۔ ایمان جو اصل ایمان ہے، ایمان جو اصل ایمان ہے، مدینے سے نکلا اور ساری دنیا میں پھیلا۔ پھر اگر اصل ایمان اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پھر مدینے کی طرف لوٹ کر جائیے، وہاں پر تم اصل ایمان کو پائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے، سارے جنگل و بیابان میں گھومتا ہے، پھر شام ہوتے ہوتے شام اپنے بل کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ اگر آج بھی دین کا صحیح پیمانہ اگر آپ کو مل سکتا ہے تو مدینے کو جائیے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث آئی ہے، سیاتی علی الناس زمان یضربون اکباد الابل فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ علم کی تلاش میں نکلیں گے، صحیح علم کی تلاش میں نکلیں گے، مختلف سواریوں کے اختیار کریں گے۔ یضربون اکباد الابل یعنی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے۔ یہاں پر صرف اونٹنیوں کا تذکرہ ہے، مختلف سواریوں پر سوار ہوں گے اور تلاش کریں گے کہ علم کہاں ہے، صحیح علم کہاں ہے۔ فلا یجدون عالما من عالم المدینہ، اور ساری دنیا کے اندر بہت سے علماء کو پائیں گے، بہت سے علم کو پائیں گے، لیکن جب مدینے پہنچیں گے تو وہاں پر جو علم ملے گا، جو عالم ملے گا، اس سے بڑھ کر کوئی عالم دنیا کے اندر پایا نہیں جائے گا۔ ایک زمانے میں حضرت ابو ہریرہ تھے، ایک زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک زمانے میں سعید بن مسیب تھے، ایک زمانے میں حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس طریقے سے ہر زمانے میں وہاں پر پائے کے علماء پائے گئے۔ یہ تمام پیمانے ہیں، یہ تمام پیمانے ہی حق کو تولنے کے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیمانہ بھی دنیا والوں کے لیے دیا۔ وہ کیا تھا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں آج جس چیز کے اوپر قائم ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز کے اوپر قائم تھے، وہی دین حق ہے۔ اگر جب کبھی تمہارے میں اختلاف ہو، جب کبھی کسی عقیدے کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں شک ہو، لوٹ کر اس پیمانے کی طرف چلے جاؤ، تول کر دیکھ لو حق کیا ہے ناحق کیا ہے، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ محترم دوست اور بھائیو، اتنے پیمانے، حق کے پیمانے، دین کی حفاظت کے لیے اتنے وسائل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس ذکر کو، اس شریعت کو، اس نبوت کو اور ان نصوص کتاب و سنت کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم فرمائیں گے۔ مختلف ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اس لیے کہ رہتی دنیا تک کے لیے دین ہے۔ اور آج بھی حق کے متلاشی کے لیے، حق کی تلاش کرنے والے کے لیے بہترین فضا ہموار ہے۔ آئیں اور آ کر دیکھیں، آج اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے جو وسائل نہ تھے وہ وسائل آج ہیں۔ یہ ایک بٹن دباتے ہی آپ کو نیٹ کے اوپر ساری کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ صرف یہ ایک سی ڈی جس کو مکتبہ شاملہ کہا جاتا ہے، یہ ایک چھوٹے سے قرص میں، یہ ایک چھوٹی سی ٹکیا میں 8,330 کتابیں موجود ہیں۔ صرف یہ ایک قرص کے اندر تقریباً پورا مکتبہ اسلامیہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ اس کے اندر حق کیا ہے ناحق کیا ہے صرف تلاش کرتے ہوئے چلے جائیے۔ آج حق تلاش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کی۔ حضرات، اس مختصر سے مقدمے کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ اب آئیے آپ کے سامنے جو عنوان نظر آ رہا ہے، اہل سنت اور شیعہ دونوں کے عقائد کے درمیان فرق۔ اہل سنت کی تعریف الحمدللہ کل گزر چکی ہے۔ اب آئیے ذرا سا شیعہ کی تعریف کیا ہے۔ لفظ شیعہ لغت کے اعتبار سے جیسا کہ ابن درید کہتے ہیں، فلان من شیعۃ فلان ممن یرا رایہ، فلاں کا شیعہ ہے، مطلب ہے کہ فلاں ویسی ہی رائے رکھتا ہے جیسا کہ وہ شخص رائے رکھتا ہے۔ مطلب عبداللہ کے بارے میں کہا کہ عبداللہ یہ زید کا شیعہ ہے، مطلب ہے کہ زید جو رائے رکھتا ہے وہی رائے عبداللہ بھی رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لغت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شیعہ
انصار الرجل و اتباعہ، شیعہ ایک آدمی کے انصار اور اس کے متبعین، اس کی مدد کرنے والے اور اس کی اتباع کرنے والے، اس کے شیعہ کہلائیں گے۔ تشیع کے معنی عربی زبان میں بتائے گئے ہیں، ادعا التشیع، ادعا انہ من الشیعہ، اس نے دعویٰ کیا کہ میں شیعہ میں سے ہوں، اور یہ لفظ قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ لوگ ٹکڑیوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے ادیان میں سے، ان تمام کے افکار میں سے کسی کے ساتھ آپ نہیں ہو۔ اس سے پہلے یہودی آئے، نصرانی آئے اور مجوسی آئے، پتہ نہیں کتنے کتنے فرقے اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، کتنے کتنے مذاہب پیدا ہوئے، سارے کے سارے منسوخ ہو چکے، سارے کے سارے بدل چکے، اور اختلافات سے ہٹ کر آپ ایک شریعت پر اللہ تبارک تعالیٰ یا آپ کے اوپر ایک شریعت نازل فرما رہا ہے تاکہ ساری دنیا والوں کو آپ متفق کر سکو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی کتاب کو تھام لو، پیارے نبی کی سنت کو تھام لو، بحبل اللہ جو کہا گیا، ولا تفرقوا، آپس میں فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرما کر تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، شیعہ کی تعریف انہی کی کتابوں سے آپ لیجئے، ہم اپنی کتابوں سے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، انہی کی کتابوں سے لیجئے۔ ان کے ایک عالم ہیں قمی نام کے، وہ کہتے ہیں ہم فرقت علی بن ابی طالب، وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کہہ رہے ہیں یہاں تو نہیں ہے، رضی اللہ عنہ کہ وہ یعنی فرقے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے پیارے نبی کے زمانے میں، اور وہ لوگ حضرت علی کے ساتھ مل کر اپنی انہوں نے جماعت بنائی اور ان کی امامت کے قائل ہوئے۔ یہ تعریف انہی کی کتاب مقالات اور مفروضات سے لی گئی ہے، صفحہ نمبر 15۔ اس تعریف پر ہمارے لیے ایک تحفظ ہے، وہ یہ یہاں جو کہا گیا ہے پیارے نبی کے زمانے میں، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ نشأت فرقہ شیعہ، اس کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے وصال فرمانے کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، ان دونوں میں سے کن کو چنا جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا، اگرچہ کہ شخصیت کے اعتبار سے صحابہ میں کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخصیت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دینے والے تھے، لیکن جو حکم کے طور پر 6 اشخاص کو متعین کیا گیا، ان کا فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا، تو تمام نے اتفاق کر لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں۔ تو اس وقت جو شیعہ کہلائے وہ مفضلہ تھے، یعنی حضرت عثمان پر حضرت علی کو تفضیل دینے والے، ترجیح دینے والے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کچھ زمانہ آگے بڑھا، عبداللہ ابن سبا یہودی اسلام کا بھیس بدل کر اپنے آپ کو مسلمان ٹھہرا کر
جب مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہوا تو اس کا خیال بولس کے خیالات سے ملتے جلتے اس کے خیالات تھے. بولس نے اصل نصرانیت کو بدل ڈالا، اسی طریقے سے اصل اسلام کو اس نے بدل دینا چاہا. چنانچہ آل بیت کی محبت کا سہارا لیتے ہوئے جو ایران سے جو لوگ، ایران کی فتح کے بعد جو لوگ آئے تھے، ان کے درمیان محبت آل بیت کے نام سے ان کو کچھ اور عقائد سکھا دیا. اور حقیقت میں وہ عقائد کیا تھے اور وہ کیسے تھے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. وہاں سے مفضلہ کے بجائے متعصبہ بن گئے. متعصبہ تعصب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے بہتر ہیں، بہتر ہی نہیں بلکہ پیارے نبی کے بعد وہی وہ وصی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت کی. اور آگے بڑھ کر جب عقائد کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پر ولایت کو سب سے بڑا مقام دیا گیا، توحید الوہیت سے بھی بڑھ کر مقام دیا گیا. اور یہ تفصیلات آگے چل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے جو بھی چیز میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، مقارنے کے طور پر میں جو بھی چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر شیعہ کی چیز ہے تو ان کی کتابوں سے پیش کروں گا، اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے نہیں پیش کروں گا. اس لیے کہ ہمارا یہ تھیسس ہے، یہ ڈاکٹریٹ کا یہ تھیسس ہے جس کو جمع کرنے میں، جس کو پیش کرنے میں مجھے 6 سال لگے. اور اس کے اندر جب شیعہ کی بحث آئی تو میں نے مختلف کتابوں میں دیکھا، مختلف کتابوں سے معلومات لینا چاہا، لیکن بحث علمی کے اعتبار سے یہ صحیح بات نہیں تھی. جس فرقے کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں انہی کی کتابوں سے لینا یہ شرط ہے. تو اس لیے میں نے تلاش کیا کہ کتابیں کہاں ملیں گی. جامعہ اسلامیہ اسلامک یونیورسٹی جو مدینہ منورہ میں ہے، اس یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس کے اندر انہوں نے ایک کمرہ تیار کر رکھا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے محدود الاطلاع. اس کے اندر وہ کتابیں ہیں جو ہر کوئی اس کے اندر جا کر اس کا مطالعہ نہیں کر سکتا. ہاں، جس شخص کی متعلقہ بحث ہے ان کتابوں سے وہی شخص پرمیشن لے کر اس کمرے میں جا سکتا ہے. چنانچہ میں نے وہاں کے وائس چانسلر سے میں نے اجازت لی اور مجھے اجازت دے دی گئی. تو ایک ایک کتاب کو میں نے چھان کر دیکھا. جو کچھ عبارتیں اہل سنت کے کتابوں میں ملتی ہیں ان تمام کتابوں کو شیعہ کی کتابوں پر میں نے رکھ کر مقارنہ کیا، موازنہ کیا، ریسرچ کیا. اس کے بعد میں نے اس رسالے کے اندر ان تمام چیزوں کو میں نے نقل کیا اور وہی چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ذرا سا ہمت کے ساتھ اور ذرا سا پوری توجہ کے ساتھ سنتے جائیے. اس سے پہلے کہ دونوں کے عقائد کے درمیان میں کچھ بحث و مباحثہ کیا جائے، شیعہ کیا یہ سب کے سب ایک فرقہ ہے یا الگ الگ فرقے ہیں؟ تو جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو شیعہ کے اندر بے شمار فرقے ہیں. ایک فرقہ نہیں، بے شمار فرقے ہیں. ان تمام فرقوں میں 2 فرقے زیادہ مشہور ہیں. ایک ہے اثنا عشریہ، دوسرے زیدیہ. یہ طرفین ہیں، ایک طرف زیدیہ ہے تو ایک طرف اثنا عشریہ ہے. جو غلو کی حد تک پہنچ گئے، تعصب کی حد تک پہنچ گئے اور نصوص کی تحریف کی حد تک پہنچ گئے وہ اثنا عشریہ کہلائے. اور زیدیہ جو اہل سنت کے جو قریب رہے وہ زیدیہ کہلائے. اور فقہ زیدی آج اہل سنت الجماعت اس کا اعتبار کرتے ہیں اور اس کو جب قرآن و حدیث پر پیش کرتے ہیں بہت حد تک مسلمانوں کے اسے یعنی فقہ سے ملتا ہے جو ہمارے پاس فقہائے اربعہ کے جو فقہ ہے یا اس کے علاوہ بہت سے جو فقہ گزرے ہیں ان کے فقہ قریب تر ہے. تو یہاں پر جس فرقے کو پیش کیا جائے گا اس کو اثنا عشریہ کہا جائے گا. اور عام طور پر اور یہ زیدی کہاں ہیں؟ زیادہ تر یہ لوگ یمن میں پائے جاتے ہیں اور سعودی عرب کے جنوب میں یہ زیدی فرقہ پایا جاتا ہے. اور بہت حد تک ان کے اور اہل سنت کے درمیان میں یعنی تفاہم
اور آپس میں مفاہمت ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی. لیکن یہاں پر جب شیعہ کہا جاتا ہے تو فرقہ اثنا عشریہ مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو ایک بہت بڑے آتھر کا نام یاد ہوگا، امیر علی. انہوں نے دا اسپرٹ آف دا اسلام ایک کتاب لکھی ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو، المنازعات السیاسیہ التي فرقت حتی الآن، روح الاسلام کے نام سے اسپرٹ آف اسلام کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا، اس کی عبارت میں یہاں پر نقل کرتا ہوں. اور یہ عبارت ہے روح الاسلام کے دوسری جلد صفحہ نمبر 237 میں عبارت پائی جاتی. وہ لکھتے ہیں المنازعات السیاسیہ فرقت حتی الآن کلمۃ الشیعہ آخذۃ فی الزوال. اور منازعات السیاسیہ جو شیعہ کے جو مختلف گروپ کے اندر آپس میں منازعات، جو سیاسی منازعات اور مخالفتیں جو پائی گئی، اس کی وجہ سے ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے گروپ وہ لوگ زوال کی طرف جانے لگے. وبقیت الفرق تتلاشى الآن بسرعة في اثنا عشریہ. اور وہ کہتے ہیں کہ بقیہ چھوٹے چھوٹے فرقے تمام کے تمام اپنے آپ کو کھوتے ہوئے اثنا عشریہ کے اندر آ کر ملتے چلے جا رہے ہیں. ومعظم الشیعہ فی بلاد فارس و بلاد العرب وغرب افریقیہ والہند ینتمون الیہم. اور وہ شیعہ جو ایران میں پائے جاتے ہیں، اور وہ شیعہ بلاد عرب میں پائے جاتے ہیں، اور وہ شیعہ جو یعنی افریقہ کے مغربی حصے میں پائے جاتے ہیں اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اثنا عشریہ کہلاتے ہیں، اور یہی ساری دنیا کے اندر زیادہ مشہور ہوئے ہیں. اثنا عشریہ کے معنی 12 اماموں کو وہ لوگ اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اور ایک کے بعد دیگر وہ خلیفہ بنتے ہوئے آئے، اس کا اعتقاد یہ لوگ رکھتے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ اثنا عشریہ کہلائے. وہ 12 کون ہیں؟ علی بن ابی طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، محمد بن حسن. ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ سرداب میں پہنچ گئے، امام غائب ہیں، قیامت کے قریب اس دنیا کے اندر آئیں گی. اور یہ کیا چیز ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات آئیں گی. اب آئیے، تو کیا اثنا عشریہ خود وہ لوگ یعنی متحد ہو کر ایک تھے، یا اس کے اندر بھی یعنی فروعات پیدا ہوئے؟ تو بتایا جاتا ہے اس کے اندر بھی 2 فروع پیدا ہوئی، یعنی 2 فرقے بن گئے. ایک کہلائے یعنی اثنا عشریہ خود ہے 2 فرقوں میں بٹ گئے، ایک اخباریہ، ایک اصولیہ. ایک وہ لوگ جو ان کی جو روایتیں ہیں ان کے اوپر زیادہ وہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، وہ لوگ اخباری کہلائے، اور ان کے اصول ہیں ان کے اوپر جو لوگ اعتماد کرتے ہیں وہ اصولی کہلائے. اب آئیے، بہرحال جو کچھ بھی ہو، ہندوستان کے اندر جو شیعہ پائے گئے وہ اثنا عشریہ ہیں، اور اس کے ساتھ اسماعیلی بحریہ بھی، بحرہ اسماعیلیہ ہیں. یہ 2 فرقے زیادہ تر پائے گئے ہیں. بحرہ اسماعیلیہ، ان کو یعنی باطنی فرقہ کہا جاتا ہے. ان کے عقائد ظاہر ہو کر ہمارے سامنے نہیں آتے، وہ لوگ اپنی کتابیں مخفی رکھتے ہیں. صرف ایک کتاب ان کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں جب حج کے موقع پر وہ مکہ مدینہ آتے ہیں. ان سے جب میں نے انٹرویو لیا اور ان سے پوچھا تمہاری کتابیں کیا ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے عالم نے یا ہمارے امام نے یہ چھوٹی سی جو کتاب دی ہے، بس اسی کو پڑھتے رہو، اسی کی پڑھتے رہو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. نہ وہ بخاری جانتے ہیں، نہ مسلم جانتے ہیں. یہ تو حدیث کی کتابیں تو بہت دور کی بات ہے، قرآن مجید کیا ہے وہ تک وہ لوگ بیچارے نہیں جانتے. اب آئیے، اس تھوڑی سی ہندوستان کی تاریخ شیعہ کے آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اب میں ان کے جو اصولی عقائد کیا ہیں، کیونکہ محاضرے کا عنوان وہی ہے، عقائد کے درمیان میں دونوں میں فرق کیا ہے. ہم نے اعمال کو نہیں لیا، اعمال کا ایک دفتر ہے وہ الگ ہے، صرف عقائد کے اوپر ہم بحث کریں گے کہ یعنی اہل سنت کے عقائد اور ان کے عقائد میں کیا فرق ہے. تو دیکھیے، ہمارے پاس قرآن ہے اور احادیث. جب ہم احادیث کا نام لیتے ہیں تو ایک ایک حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے سند کے ساتھ بتائی جاتی ہے. جو صحیح حدیث ہے وہی مراد ہوتی ہے، جو مستند حدیث ہے وہی مراد ہوتی ہے. اس لیے آپ جب حدیث کی بات جب ہم کہتے ہیں تو گویا محدث صاحب کتاب آپ کو ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ تک لے جاتا ہے
اور کہتا ہے یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اس کو دیکھ لو، پوری سند کے ساتھ جب بیان کی جاتی ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ منہجہم فی الاستدلال بالقرآن وہو علی عدۃ قواعد، سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں شیعہ کا عقیدہ کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، معنی کے اعتبار سے بھی، لفظ کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے، ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، اور یہ کتاب محفوظ ہے، ذرا برابر ایک حرف بھی اس کے اندر یعنی غیر محفوظ یعنی ضائع نہیں ہوا، بلکہ من و عن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ نے سنا ویسے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل نے سنا، جبرائیل سے پیارے نبی نے سنا، پیارے نبی سے صحابہ نے سنا، اور تواتر صدری اور تواتر قلمی، یہ دونوں تواتر اس کو حاصل ہوئے ہیں، یعنی سینے کے اندر حفاظت کرتے ہوئے آج تک آیا ہے اور کتابوں کے اندر لکھتے ہوئے آیا ہے، دونوں کے اندر تواتر روایتیں پائی جاتی ہیں، اس کے برابر ذرا شک و شبہ نہیں ہے، جیسا کہ کل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب آئیے شیعہ حضرات کا عقیدہ کیا ہے قرآن مجید کے بارے میں، انہی کی کتابوں سے آج ہم دیکھیں گے۔ کتاب اصول الکافی، محمد بن یعقوب الکلینی، محمد بن یعقوب الکلینی کے کتاب اصول الکافی ہے، اور اس کا مرتبہ اپنے شیعہ بھائیوں کے پاس بخاری شریف کا مرتبہ ہے، حالانکہ صحت کے اعتبار سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے جو مقام اہل سنت حضرات بخاری شریف کو دیتے ہیں وہی مقام الکافی کو دیتے ہیں۔ الکافی کے اندر قرآن مجید کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ذرا سا ایک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ عبارت نقل کی گئی ہے پہلی جلد 188 صفحہ نمبر پہ۔ ان القرآن لا يكون حجة الا بقیم وان علیا كان قیم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان حجة على الناس بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإنما قال في القرآن فهو حق۔ قرآن مجید سمجھا نہیں جائے گا مگر قیم کے ساتھ، سمجھانے والے کے ساتھ، اور سمجھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر ایک شخصیت کا انتخاب کیا، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا وہی ماننا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے۔ فإنما قال فی القرآن فهو حق، قرآن کے بارے میں قرآن حق نہیں بلکہ قرآن کے بارے میں حضرت علی نے جو کچھ کہا وہی حق ہے۔ یہ امام کلینی کی ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ اور پھر کچھ روایتیں یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خاص کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرتے ہیں، اور جب سند کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، سند کے اعتبار سے اس کے اندر نہ کوئی راوی عادل ہے، نہ کوئی ضابط ہے، نہ کوئی ثقہ ہے۔ دیکھیے ایک روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ھذا کتاب اللہ الصامت وانا کتاب اللہ الناطق، یہ کتاب اللہ یہ تو گونگا ہے، اللہ کی کتاب یہ تو گونگی ہے، وانا کتاب اللہ الناطق، اگر کتاب اللہ بولنے والی اگر کتاب ہے اللہ کی کتاب تو میں ہوں۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے، اور روایت فصول المہمہ فی اصول الائمہ میں یہ روایت آئی ہے صفحہ نمبر 235۔ اور ایک روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی ہے جو قرآن مجید کے بارے میں ہے، کہتے ہیں ذالک القرآن فاستنطقوہ فلن ینطق لکم اخبرکم عنہ، قرآن مجید تمہارے سامنے ہے، اس سے کہو کہ وہ بولے کچھ، اس سے کہو کہ وہ بولے کچھ، وہ کچھ نہیں بول سکتا، میں ہوں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو یہ روایت اصول الکافی کلینی کی کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 میں یہ روایت آئی، اور اس کے بارے میں مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید حجت بن نہیں سکتا جب تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول اس کے بارے میں نہ آ جائے۔ اور یہاں ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت
کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید کی تشریح بیان کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس دنیا کے اندر بھیجا، قرآن مجید کے اندر جو کچھ ہے اس کی وضاحت کرو. اور پریکٹیکل ہونے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے اوپر عمل کیا تو فہم صحابہ بیان نبی یہ ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ قرآن مجید جب آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا. یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان تمام کے فہم کو دیکھا جائے گا، ان تمام کے عمل کو دیکھا جائے گا. اس سے پہلے پیارے نبی کے بیان کو دیکھا جائے گا. اس سے پہلے قرآن مجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید بار بار اعلان کرتا ہے قرآن مجید کو ہم نے آسان کر کے دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور یاد رکھیے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں عربی زبان کے اندر قرآن مجید سے بڑھ کر آسان کتاب نہیں پائی گئی. تو بہرحال اس سے ہمارے اہل سنت بھی بس اوقات متاثر ہوئے. انہوں نے کہا قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، جو ترجمہ کرے گا وہ کافر ہو گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے میں یہ فکرہ اہل سنت کے درمیان میں پایا جاتا تھا. دیکھنے سے پتہ چلتا ہے شاید یہی شیعہ کی روایتوں سے بات لی گئی، اعوذ باللہ من ذالک. لیکن اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کے دنیا والوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ ضرور کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 قولہم ان الائمۃ اختصوا بمعرفۃ القرآن ولا یشارکہم احد، جو ان کے ائمہ ہیں قرآن مجید کے فہم کے بارے میں وہی لوگ مختص کیے گئے ہیں، خاص کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی قرآن مجید سمجھ نہیں سکتا. روایت المطلع علی روایت هؤلاء القوم يجدون اضطرابا شديدا يدعون مرة ان عليا كان تفسيرا لكتاب الله واخرى يدعون ان ائمة هم القرآن نصه. یہاں بظاہر آپ کو تعارض نظر آئے گا. آپ خود میرے سے سوال کر سکتے ہیں. آپ نے پہلی روایت میں کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں، بعد کی روایت میں آپ کہتے ہیں کہ سارے ائمہ یعنی قرآن مجید کو سمجھنے والے ہیں. تو ان کے خود کتاب سے یہ بات میں نقل کرتا ہوں کہ ان کے ایک عالم نے کہا ہے کہ ہماری روایتوں کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، ہماری روایت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ہماری روایتیں کچھ ایسے بھی کہہ رہی ہیں، کچھ ایسی بھی کہہ رہی ہیں، ہم کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم کون سی بات لیں اور کون سی بات کو ٹھکرائیں. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف سے ہو تبھی آپ اختلاف پائیں گے. واقعی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو کبھی بھی اختلاف نہیں پائیں گے. قرآن مجید نے اس کا فیصلہ کر دیا. اور یہ کہاں سے میں نے لیا ہے عبارت اضطراب کی بات؟ میں نے اہل سنت جماعت کی کتاب سے نہیں لی، بلکہ ان کے کتاب الاحتجاج کے نام سے طبرسی کی کتاب ہے. اور طبرسی کے نام سے خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیعہ کے عالم ہیں. اور ان کی کتاب صفحہ نمبر 31 اور 33 کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. اور اسی کتاب کے اندر آگے چل کر عبارت اصول شیعہ کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے. تو ہم مخالص خلاصے کے طور پر کہتے ہیں کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمی کتاب ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ دوسرے ائمہ. تو اس سے ان بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلومات دیے تھے. انہوں نے اپنے بعد والے امام کو انہوں نے وصیت کی ان باتوں کی، پھر اس کے بعد والوں کو نصیحت کی، اس کے بعد آنے والے امام، اس طریقے سے 12ویں امام کو وہ ساری معلومات قرآن مجید کی مل گئی تھی اور ساری معلومات کو لے کر وہ غائب ہو گئے. امام غائب ہیں، آخری امام غائب ہو گئے. اب پھر قرآن مجید کو سمجھے کیسے؟ نمبر 3 وَإِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، قرآن مجید کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے. یہ تمام گمراہ فرقوں کی علامت ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کا ایک ظاہری معنی ایک ہے، ایک باطنی معنی ایک ہے. جتنے متصوفہ ہیں، تصوف کے قائل لوگ، اور اسی طریقے سے جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ سارے کے سارے یہی بات کہہ رہے ہیں. قرآن مجید کا جو ظاہری معنی ہے وہ ناس کے لیے، اہل سنت کے لیے ہے. قرآن مجید کا جو باطنی اندرونی معنی ہے، جو امام سے امام سے آیا ہے، وہ باطنی معنی ہے، وہ صرف خاص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبیان للناس، لوگوں کے لیے بیان کے طور پر قرآن مجید آیا ہے، یا کہتے ہیں کہ باطنی معنی ہے، ظاہری معنی ہے۔ اب آئیے یروان جابر الجعفی، ان کے ایک امام جابر الجعفی سے روایت آئی ہے، اور یہ روایت پائی گئی ہے تفسیر العیاشی، انہی کی تفسیر، شیعہ کی تفسیر، تفسیر العیاشی کے اندر یہ روایت پائی گئی ہے 11ویں مجلد صفحہ نمبر 16۔ کہتے ہیں کہ سألت ابا جعفر، میں نے ابا جعفر سے میں نے سوال کیا، عن شیء فی تفسیر القرآن، قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں، فاجابنی، ثم سألت ثانیۃ، پھر اسی آیت کے بارے میں دوبارہ میں نے سوال کیا، فاجابنی جواب آخر، تو اس وقت کوئی دوسرا جواب انہوں نے دیا، فقلت جعلت فداک كنت عجبت في هذه المسألة بجواب غیر هذا قبل اليوم۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو کل میں نے سوال کیا تو آپ نے ایک اور جواب دیا، آج میں نے ایک سوال کیا تو ایک اور جواب دیا، میں آپ کے لیے فدا ہو جاؤں، مجھے بتائیے کہ آخر اس میں سے کون سا معنی صحیح ہے۔ فقال علی یا جابر، ابو جعفر نے جابر سے کہا، ان للقرآن بطنا، دیکھو قرآن مجید کے لیے ایک باطنی معنی ہے، وللبطن بطنا وظہرا، اور اندرونی معنی کے لیے ایک بطن ہے، اور اس کے لیے اور ایک پیٹھ ہے اور ایک پیٹ ہے۔ بطن اور ظہر، عربی زبان میں بطن پیٹ کو کہا جاتا ہے، اندرونی چیز کو، ظہر کہا جاتا ہے ظاہری چیز ہے، پیٹھ کو کہا جاتا ہے۔ وللظہر ظہرا یا جابر، اور پھر جو ظاہری جو ظہر ہے، پیٹھ ہے، اس کے لیے اور ایک پیٹھ ہے جابر۔ اچھا، ولیس شیء ابعد عن عقول الرجال، اور کوئی چیز لوگوں کی عقلوں سے دور ہو نہیں سکتی جتنا دور کے قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ عقل کو چھوڑ دیجئے، کبھی بطن ہے، کبھی ظہر ہے، کبھی باطنی معنی ہے، کبھی ظاہری معنی ہے، اور عقل سے بالکل دور کی باتیں ہیں، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کے بارے میں تم عقل کے اوپر رکھ کر نہ پرکھو۔ ان الآیت لکون اولها فی شیء، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت کا پہلا حصہ کسی چیز میں ہوگا، وآخرها فی شیء آخر، اور جب آخر پہنچتے پہنچتے کسی اور چیز کی طرف لے کر چلا جائے گا، وہ کلام متصل یتصرف علی وجین، وہ کلام ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی استمرار کے ساتھ آتا ہے، لیکن کبھی ادھر کا معنی بتاتا ہے، کبھی ادھر کا معنی بتاتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بات بھی آئی ہے، یہ میرات الانوار مشکات الاسرار، یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 3 میں بات بیان کی گئی ہے، لِكُلِّ آیَةٍ مِّن کلام اللہ ظہر وبطن بل لِكُلِّ واحدٍ منها كما يظهر من الاخبار المستفیض 7 بطون و70 بطنا۔ کلام اللہ کی ہر آیت کے لیے ایک پیٹھ ہے اور ایک پیٹ ہے، بلکہ ہر ایک آیت کے لیے ان میں سے، جیسا کہ ان کی روایتوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، 7 بطون، کتنے 7 پیٹ ہیں، و70 بطنا، بلکہ 70 پیٹ ہیں، 70 باطنی معنی، 70 باطنی معنی ہیں۔ اب اس میں سے کون سا معنی لیں گے، اور آدمی حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ اس لیے آج شیعہ نے قرآن مجید کو در رکھا، اپنے امام کی باتوں پر انہوں نے بھروسہ کیا اور اسی پر چل۔ تو پھر آئیے قرآن مجید کے بارے میں ایک اور بات، قول من قول الامام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص عامه۔ قرآن مجید کبھی عام بات کہتا ہے تو امام کا قول آ کر اس کی تخصیص کر دیتا ہے، کبھی قرآن مجید خصوصی بات کہتا ہے تو امام آ کر اس بات کو عام کر دیتا ہے۔ جا فی اصل الشیعہ، اصل الشیعہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بات آئی ہے، صفحہ نمبر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نمبر ہے یعنی اصل الشیعہ صفحہ نمبر 77۔ ان حکمت اقتضت بیان جملۃ من الاحکام کتمان جملۃ، یعنی شریعت کے اندر تدریجی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کچھ احکام کو لوگوں میں بیان کیے جائیں، کچھ احکام کو لوگوں سے چھپا دیا جائے۔ طیب، ولیکنہ سلام اللہ علیہ اوداہا عند اوصیائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو وصی ہیں ان کے پاس اس بات کو رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ کل وصی یعہد بہا الی الاخر، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر وصی دوسرے وصی کو وصیت کرتا ہے، یعنی 12 امام جو 12 امام ہیں، پہلا امام بعد کے امام کو، اس کے بعد والا امام اس کے بعد کے امام کو وصیت کرتے جاتا ہے، ان معانی کے بارے میں چھپانے والی چیزیں ہیں
یہ سب کے پر ظاہر کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ لینشرھا فی الوقت المناسب، اور جب وقت آئے گا مناسب وقت میں اس کا اعلان کرے گا۔ لہا حسب الحکمت من عام مخصص او مطلق او مقید او مجمل مبین الی امثال، کبھی وہ معنی عام ہو تو بتائے گا عام ہے، یعنی عام مخصص ہے، خاص ہے تو بتائے گا خاص ہے، مطلق ہے تو بتائے گا کہ مطلق ہے، مقید ہے تو بتائے گا یہ مقید ہے۔ اس طریقے سے بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں قرآن مجید کے اندر، ان تمام کا فیصلہ امام آ کر کرے گا۔ فقط یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاماً ویذکر مخصصہ، اللہ کے رسول کبھی اس کا عام معنی بیان کریں گے، امام آ کر اس کو خاص معنی بیان کرے گا۔ بعد برہۃ من حیاتہ، اور ویذکر مخصصہ بعد برہۃ من حیاتہ وقد لا یذکر اصلا بل یودعہ عند وصیہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں روایت کہہ رہی ہے کہ عام معنی کبھی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول، پھر کچھ ہی دیر بعد اس کا خاص معنی بیان کرتے ہیں، اور کبھی معنی بیان کیے بغیر لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا معنی صرف اپنا جو ایمان جو وسیع ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور ایک وقت تک وسیع اپنے پاس اس معنی کو چھپا کر رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں ان کے خیالات ہیں۔ اور آئیے، ان کا ایک اعتقاد یہ بھی ہے کہ وہاں ایک قرآن مجید ہے، جو ہمارے پاس جو قرآن مجید پایا جاتا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ہے جو چھپا لیا گیا ہے یا چھپا کر آج بھی پایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے اس قرآن کو اور اس شریعت کو نازل کیا، اس کی حفاظت فرمایا، آج تک کوئی باطل فرقہ قرآن مجید کے مقابلے میں یہ قرآن ہے کہہ کر آج تک پیش نہیں کر سکا۔ جا فی اصول الکافی، کلینی کتاب اصول الکافی میں ایک روایت آئی ہے، اور یہ صفحہ نمبر جلد 2 صفحہ نمبر 627 227 میں یہ بات آئی ہے، نزل قرآن و اثلاثاً، قرآن مجید 3 حصے کر کے نازل ہوا، ثلث فینا، اور یہ ایک ثلث 1/3 ہمارے بارے میں تھا، یعنی شیعہ کے بارے میں تھا، وفی عدونا، اور ہمارے دشمنوں کے بارے میں تھا، دشمنوں سے مراد اہل سنت ہے، وثلث سنن و امثال، اور یہ 1/3 کیا ہے اس کے اندر مثالیں بیان کی گئی ہیں اور کائنات کی کچھ سنتیں بیان کی گئی ہیں، وثلث فرائض و احکام، صرف یہ ایک ثلث جس کے اندر فرائض اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ وفی روایت نزل قرآن علی 40، اور ایک روایت میں بات آئی ہے، اور یہ روایت یعنی اصول الکافی کے اندر پائی گئی ہے، جلد نمبر 200 یعنی 28 سے 628 میں یہ بات بتائی گئی ہے، نزل قرآن علی 4 قرآن مجید 4 حصے کر کے نازل ہوا، ربع فینا، یہ ایک ربع یعنی 1/4 ہمارے بارے میں، وہ ربع فی عدونا، اور 1/4 اپنے دشمنوں کے بارے میں، دشمنوں سے مراد یہاں اہل سنت والجماعت لے رہی ہیں، وربع سنن، اور یہ 1/4 سنن اور امثال ہیں، وربع فی فرائض و احکام، اور سنن اور یعنی فرائض اور احکام یہ 1/4 میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو لیکن اللہ ابا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انکار کیا کہ یہ لوگ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی اور چیز پیش کر سکے۔ تو بہرحال روایتیں بہت ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو چھپا کے رکھ لیا، اگر علی رضی اللہ عنہ چھپا کے رکھ لیا تو اس کے بعد والے تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے تھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اس کو چھپا دیا تو حضرت علی کو ظاہر کرنا چاہیے تھا، کبھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی بکری نے کھا لیا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں جو عقل سے دور کی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ المستعان۔ اب آئیے، تعویلہم و تحریفہم لکل آیت من آیات القرآن، اس لیے ہم شیعہ بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، احادیث صحیح ہمارے سامنے ہیں، آؤ پھر رجوع کرو اللہ کی کتاب کی طرف، پیارے نبی کی ان باتوں کی طرف جو واضح طور پر کھلے احکام ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، سب مل کر اس پر عمل کریں گے، سب متحد ہو جائیں گے۔ تعویلہم تحریفہم لکل آیت من آیات القرآن، اور اسی طرح یہ لوگ تحریف کرتے ہیں اور تعویل کرتے ہیں ہر آیت کی۔ یقول شیخ الفیض الکاشی ورث الاخبار جملۃ اہل البیت فی تعویل کثیر من الآیات، یعنی ہر آیت کی تعویل ان کے پاس پائی جاتی ہے۔ یعنی ان کے شیخ کاشانی کہتے ہیں، یہ کتاب ہے ان کی
تفسیر الصافی، تفسیر الصافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 اور 25 میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ورت الاخبار جملتاً عن اہل البیت فی تعویل کثیر من اللہ، یعنی اہل بیت کی طرف سے بہت سی حدیثیں آئے ہیں جو تمام کے تمام قرآن مجید کی تعویل کے طور پر آئی ہیں، اور وہ تعویل اپنے اولیاء کے بارے میں ہیں اور اپنے دشمنوں کے بارے میں ہیں، حتیٰ جماعت من اصحابنا صنفوا کتبا فی تعویل القرآن علی ھذا النوع، بلکہ ہمارے بعض علماء نے تعویل قرآن کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، جمعوا فیہا ما ورد عنہم فی تعویل القرآن آیتاً آیتاً، ایک ایک آیت کی تعویل کیسے کی جائے گی الگ الگ کر کے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر وقد رأیت منہا کتاباً کاد یقرب من 20,000 بیت، میں نے دیکھا کہ ایک کتاب قریب 1000 بیت شعری میں ہے، یعنی شعر کے اندر لکھی گئی ہے، 1000 شعر ہیں، سب کے سب قرآن مجید کی تعویل اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وقد روی فی الکافی و تفسیر العیاشی و تفسیر علی بن ابراہیم القمی و تفسیر المسموع، یعنی تمام تفسیروں کی کتابیں اس نے یہاں پر نام ذکر کیے ہیں، ان تمام تفسیروں کے اندر تمام تعویلات پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید ان کے پاس حجت نہیں بلکہ امام کا قول یہ حجت ہے، اور امام جو بات کہتا ہے وہی لیا جائے گا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک امام دوسرے کو وصیت کیا، دوسرے نے تیسرے کو وصیت کیا، تیسرے نے چوتھے کو وصیت کیا، چوتھے نے 5ویں اور 7ویں اور 8ویں 9ویں اور 10ویں 11ویں 12ویں امام ان تمام وصیتوں کو لے کر سرداب میں پہنچ گیا۔ امام غائب اسی کو کہتے ہیں، اور اس کے انتظار میں یہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آئیے ذرا سا قرآن مجید کے بارے میں خیالات ہوئے، تو آئیے سنت کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، حدیث کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ منہجہم فی الاستدلال بالسنہ، ہمارے شیعہ بھائی کا استدلال حدیث پاک سے کیسے کیا جاتا ہے۔ کلمت السنت والحدیث، جب سنت یا حدیث ہمارے شیعہ بھائیوں کے پاس جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ سنت اور وہ حدیث مراد نہیں ہے جو ایک سند کے ساتھ ثابت ہو کر ہم تک پہنچی ہو، بلکہ سنت سے مراد ان کے امام کا کوئی قول ہے۔ یا ہم سنت سے مراد اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں قول الرسول و فعلہ و تقریرہ، اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا فعل، اللہ کے رسول کی تقریر ہے جو سند کے ساتھ ہم تک آئی ہے، 5 شرائط کے ساتھ جب وہ چیز ہم تک پہنچی تو اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں، اس کے لینے کے بارے میں ہم برابر تردد نہیں کرتے۔ لیکن یہاں سنت سے مراد کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں لیا گیا، بلکہ ان کے ائمہ میں سے کسی ایک امام کا قول لیا گیا، اسی کی انہوں نے سنت اور روایت اور حدیث انہوں نے کہی۔ ہماری کتابیں ہیں وہ اچھی طریقے سے رٹے ہوئے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فوراً یہ کتاب ہماری روایتوں کی اور حدیثوں کی کتاب ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اہل سنت کو چاہیے جو اپنے پاس صحیح کتابیں رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی کتابوں کے نام گنائیں۔ اگر میں یہاں پوچھوں کہ ہماری حدیث کی کتابیں کیا ہیں تو بہت سے لوگ بتا نہیں پائیں گے۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اور اسی طریقے سے سنن ابو داود ہے، سنن ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، اس طریقے سے ہمارے پاس بے شمار کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان کے پاس جو کتابیں پائی جاتی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ نام پیش کرتا ہوں۔ اصول الکافی للکلینی، اس کے بعد کتاب من لا یحضر الفقی، اس کے بعد تہذیب الاحکام، اس کے بعد الوافی لمحمد بن مرتضیٰ، پھر اس کے بعد بحار الانوار یہ بھی کتاب ہے یعنی امام باقر کی، اور وسائل الشیعہ، اور یہ بھی ان کے پاس حدیث کی کتاب ہے عاملی کی، اور مستدرک الوسائل یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے ان کے پاس طبرسی کی۔ یہ کتابیں ان کے پاس حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ ان میں سے ہمارے جو صحیح سندوں کے ساتھ جو کتابیں پائی جاتی ہیں، جس کے اندر صحیح حدیثیں اگرچہ کچھ ضعیف ہیں لیکن صحیح حدیثوں کے ساتھ جو کتابیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی کتاب ان کے پاس قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کتب حدیث ہمارے پاس موضوع تداول السری، یہ کتب حدیث ہمارے پاس چھپائی جانے والی چیزیں ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کی جانے والی چیزیں نہیں۔ تو اس بارے میں اصول الکافی کے اندر اس طرح کا اشارہ آیا ہے، ان مشائخنا، اصول الکافی کے اندر کلینی نے لکھا ہے، یعنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
53 میں لکھا ہے کہ ان مشائخنا رووا عن ابی جعفر، ہمارے مشائخ ابو جعفر سے روایتیں پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے نہیں، ابو جعفر سے ہم روایتیں پیش کرتے ہیں اور ابو عبداللہ سے روایتیں پیش کرتے ہیں۔ کانت التقیہ شدیدہ، تقیہ ایک مستقل عقیدہ ہے، تقیہ کا معنی یعنی اہل باطل کے لیے اپنے حق کو چھپا کر ان کے مطابق مظاہرہ ہوگا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی شیعیت کو چھپاؤ، جب اہل سنت کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے جیسا کام کر کے بتا دو، اس کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ کانت تقیہ شدیدہ، یہ تقیہ کا فکرہ اس وقت بڑا سخت تھا۔ فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ، اس لیے حدیث کی کتابوں انہوں نے چھپا دیا، حدیث کی کتابوں کو انہوں نے چھپا دیا۔ وَلَمْ يَرْوَ عَنْهُمْ، ان سے بعد میں آنے والوں نے روایت نہیں کیا۔ فَلَمَّا مَاتُوا، جب وہ لوگ مر گئے، سارت الکتب الینا، مر جانے کے بعد وہ کتاب ہمارے پاس آئی ہیں، اب ان کتابوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور حدیثوں کو جانچنے کے لیے ایک ہوتا ہے علم رجال، علم رجال، اور علم رجال ایک ایسا علم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا اور کسی اور کو نہیں دیا۔ آج بھی مستشرقین، منصرین، مبشرین اور یورپ کے بہت سے آتھرز جنہوں نے اسلامی ریسرچ کیا ہے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یہ علم رجال یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے، یہ امت وسط کا خاصہ ہے، امت محمدیہ کا خاصہ ہے، کسی اور امت کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ کیونکہ آج حدیث کی کتاب یہ اٹھا لیجئے، اس کے اندر ایک سند لے لیجئے، امام بخاری، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، ہر ایک کے زندگی جہاں حدیث کی حفاظت ہوئی، ہر ایک کی زندگی کی حفاظت بھی ہوگی۔ تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، الکمال المزی، اور اسی طریقے سے تاریخ بغداد اور امام ذہبی کی سیر عالم نبلا اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ ایک ایک محدث کی پوری سیرت اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ علم الرجال ہے، وہاں پر جا کر ایک معمل ہوتا ہے، ایک لیبریٹری ہوتا ہے، ہم حدیث کو وہاں پیش کرتے ہیں اور وہاں پر جانچی جاتی ہے اور فوراً ہمیں نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف۔ یہ علم جو اساتین من العلماء، جو جہابذت من العلماء، پہاڑ جیسے علماء نے اس علم کو تیار کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایک میدان میں سارے انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے، امام ذہبی کو ایک ممبر دے کر اس پر بٹھا دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ فلاں شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کی پوری سیرت وہ اپنی برزبانی میں بیان کر کے رکھ دیں گے۔ ایسا علم مسلمانوں کے پاس پایا گیا اور ایسا علم کسی اور کے پاس نہیں پایا گیا۔ جب یہ رسالہ میں لکھ رہا تھا ریسرچ کے لیے، جب یعنی علمی رسالے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کی بات آپ پیش کرتے ہیں اس کی زندگی کو یہاں حاشیے میں لکھو، جس بات کو ہم پیش کرتے ہیں، جس کی بات کو ہم پیش کرتے ہیں اس کی زندگی کے حالات یہاں لکھو۔ جب علماء اسلام کے حالات میں نے دیکھنا چاہا تو کتابوں میں آئینے کے طریقے سے موجود تھے، لیکن مستشرقین جو یعنی نصرانیت یا استشراق کے جو شخصیات ہیں ان کے حالات کو میں دیکھنا چاہا تو کوئی کتاب ہندوستان میں نہیں ملی، مجھے اس کے لیے لندن سفر کرنا پڑا، وہاں بھی جا کر برٹش لائبریری میں تلاش کرتے کرتے رہ گیا، مگر ان شخصیات کی سیرتیں مجھے نہیں مل سکی۔ اس لیے کہ مسلمان ایک شخصیت کو تولنا چاہتے ہیں تو دو طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخصیت، یعنی جب جیمس کہا گیا تو کتنے جیمس ہیں، کیسے پہچانے؟ ان کے پاس تاریخ محفوظ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جب ایک آدمی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے دادا کا نام لیا جاتا ہے، علی ابن حسن ابن علی، اس طریقے سے یا تو اس کے باپ داداؤں کو دیکھ کر شخصیت کی تعین کی جاتی ہے۔ عبداللہ تو ہزار ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن کون کس عبداللہ نے یہ بات کہی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم پہچان لیتے ہیں کہ عبداللہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ یا پھر استاذوں کا نام لیا جاتا ہے، یہ فلاں کا استاد ہے اور ان کے شاگرد ہیں، ان دونوں سے شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ علم رجال یورپین کے پاس نہیں ہے، کسی مذہب والوں کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل سنت الجماعت کے حق میں یہ علم کیا، اس کے ذریعے ہم جانچتے ہیں۔ لیکن شیعہ کے پاس علم رجال مفقود تھا۔ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے کہا کہ علم رجال قال
بلکہ ہم پہلے ان کی بات پیش کریں گے، ان کا کیا خیال ہے علم رجال کے بارے میں۔ وَمِنَ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي لَا يُشَكُّ فِيهَا أَحَدٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَنَّفْ فِي دِرَايَةِ الْحَدِيثِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَائِنَا قبل الشهيد الثاني المقتول سنة 69 وإنما هو من علوم العامة یعنی اہل السنہ۔ شیخ الحائری ان کے ایک امام ہیں، ان کے بہت بڑے عالم ہیں، یعنی مختصر العصر کے اندر وہ لکھتے ہیں صفحہ یعنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 میں لکھتے ہیں کہ اور یہ بات بالکل محقق ہے، معلوم شدہ ہے کہ ہمارے پاس علم رجال نہیں تھا۔ کب تک نہیں تھا؟ لم یصنف، کوئی تصنیف ہمارے اندر نہیں لکھی گئی، حدیث کے رجال کے بارے میں، درایت کے بارے میں ہمارے علماء نے کوئی تصنیف نہیں لکھی، یہاں تک کہ شہید ثانی کا زمانہ آ گیا، شہید ثانی کا زمانہ، اور ان کا انتقال ہو رہا ہے 965 تک، 965 ہجری تک ان کے پاس علم رجال مفقود تھا، تو پھر حدیث کی کتابیں کیسے ان کے پاس ہوں گی؟ حدیثوں کی وہ حالت کیا ہوگی؟ وہ روایت کیسے سند کے ساتھ ثابت ہوں گی؟ تو خود ان کا قول ہے، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا قول نہیں ہے، بلکہ شیعہ کا عالم یہاں لکھتا ہے کہ 900 سال تک، بلکہ 965 سال تک ہمارے پاس علم رجال نہیں پایا جاتا تھا۔ وَإِنَّمَا هُوَ عُلُومُ الْعَامَّةِ، یہ تو عام لوگوں کا علم تھا، عام لوگوں سے ہم مراد اہل سنت والجماعت کا علم، اہل سنت والجماعت کے پاس تھا، اس کا دیکھا دیکھی یہ ہم نے بھی 900 سال کے بعد بلکہ 1000 سال کے بعد علم رجال کا کام ہم نے شروع کیا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کس بنیاد کے اوپر ہوگا، کن بنیادوں پر اس علم کو لکھا جائے گا۔ شیخ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 49 یعنی 49 رحم اللہ، سبب التالیف فی ذلک هو ما لاحظوا فی روایات من تناقض وتحافظ انہم قد استعانوا فی وضع هذه الاصول بما كتبه السنہ۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سبب تعلیفہم، انہوں نے علم رجال کو لکھنا ضروری سمجھا، کیوں سمجھا؟ اس لیے کہ ان کے روایتوں کے درمیان میں تناقض پایا گیا، اختلاف پایا گیا، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت صحیح ہے جانچنے کے لیے انہوں نے علم رجال کا کام شروع کیا، اور یہ بھی اہل سنت والجماعت کے علم رجال کو دیکھ کر انہوں نے کام شروع کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کا حال ان کا کیا ہے۔ تو اسی بنا پر نہ قرآن کی طرف ان کی توجہ ہے، نہ ان کے احادیث کی طرف توجہ ہے، بس اس زمانے کا امام، اس زمانے کا جو بھی عالم ان کو جو بات دے دے کتابی شکل میں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ دین ہے اور یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہزار آپ کہہ لیں، ہزار آپ سمجھا لیں، قرآن و حدیث کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ فکرہ آج کل اہل سنت والجماعت کے اندر بھی پایا جانے لگا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بعد میں آنے والے ائمہ اور قائدین کی کتابوں کو اپنی سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بس اس کے اندر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کتابوں کو قرآن مجید کا درجہ دے رہے ہیں، اور یہ شیعہ سے لی ہوئی روایت ہے، ان کی عادت ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اہل سنت کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کر آئیں، اور اس کے بعد پھر اپنے شیعہ بھائیوں کو بھی دعوت دے، قرآن ہے حدیث ہے، آؤ سیکھو دین کیا ہے۔ اب آئیے ان کے ائمہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ ان ائمتہم یتحققوا، اور ہمارے ائمہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ ان کا احترام کیا جائے، انہوں نے دین کے لیے محنت کی، لیکن ان کا قول آخری قول نہیں ہے۔ کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، جیسا کہ امام دار ہجرہ امام مالک نے کہا تھا کہ ہر شخص سے بات لی بھی جا سکتی ہے، وہ بات رد بھی کر دی جا سکتی ہے، سوائے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لی جائے گی، کبھی بھی رد نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے ائمہ کے بارے میں دیکھیے، وَأَئِمَّتُهُمْ يَتَحَقَّقُ لَهُمُ الْعِلْمُ عَنْ طَرِيقِ الْإِلْهَامِ وَالْوَحْيِ، کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، الہام نازل ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ جاء فی بعض روایت، جیسے ہمارے بعض اہل سنت والجماعت کے بعض فرقے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے عالم کو کشف ہو گیا، ہمارے عالم وجد میں آ کر انہوں نے کچھ بات بتا دی۔ تو یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ یہی شیعہ سے لی ہوئی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ جاء فی بعض روایت ان من وجوہ علوم الائمۃ النقر فی الاسماء، علم کا ایک سلسلہ آج بھی جاری ہے،
کس کے پاس؟ شیعہ کے پاس، جو آسمان سے آج بھی علم نازل ہوتا ہے۔ النقر فی الاسماء، کانوں کے اندر ٹھونگ مارنا، یہ وحی کا ایک طریقہ ہے ان کے پاس۔ من قبل الملک، فرشتہ آتا ہے کانوں میں ٹھونک کر جاتا ہے، یہ علم کا ایک ہے، علم کے آنے کا ایک طریقہ ہے۔ وفرق صاحب الکافی بین ھذا النقر والالہام، کہا کہ جو الہام دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو الہام کانوں میں سنائی دیتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں امام یعنی کافی کے اندر صاحب الکافی یعنی کلینی نے فرق کیا ہے۔ کہا کہ اما النقط فی القلوب، دل کے اندر بات پیدا ہونا یہ الہام کہلائے گا، اور کان کے اندر کوئی بات سنائی دینا اس کو نقر کہا جائے گا۔ یہ دونوں وسیلے آج بھی شیعہ یعنی اپنے بھائی شیعہ کے پاس علم کے یہ دو وسیلے ہی آج بھی ان کے پاس پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے جو نقل کی ہے اصول الکافی کلینی کی کتاب جو بخاری شریف کا مرتبہ رکھتی ہے، وہاں سے ہم نے یہ بات نقل کی ہے، جلد نمبر 1 264 صفحہ نمبر۔ اور آگے چلیے، یعنی وحی الہی کے علاوہ ایک اور امام کو الہام ہو، امام کے دل میں بات آ جائے، امام کے کان میں بات سنائی دے، یہ ایک وسیلہ ان کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اب ومنہجہم فی الاجماع، یہ حدیث کے بارے میں باتیں ہوئی، قرآن کے بارے میں آتے ہوئی، تو ایک اور اجماع نام کی چیز ہے۔ اہل سنت الجماعت کے پاس اجماع کیا ہے؟ اجماع کی دو قسمیں ہیں، اجماع عام، اجماع خاص۔ اجماع عام اس اجماع کو کہا جائے گا جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ باتوں پر پوری امت نے اجماع کر لیا ہے، اور وہ چیز بالکل معروف ہے، جیسے 5 نمازیں ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں ہر مسلمان کو معلوم رکھنا ضروری ہے، اور قرآن و حدیث میں متواتر روایتیں آ چکی ہیں، حدیثوں کے اندر روایتیں آ چکی ہیں، اور اس کے اوپر ساری امت نے اتفاق کر لیا ہے، تو یہ اجماع عام ہوا۔ اجماع خاص کوئی مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے اور لوگوں کی مختلف رائے ہیں، لیکن امت یہ ایک بات پر آنا چاہتی ہے، تمام مجتہدین کو بٹھا کر قرآن یا حدیث کی کوئی دلیل لے کر یہ ایک بات پر اتفاق کرنے کا نام اجماع اصولی ہے۔ یہ اجماع کس کے پاس ہے؟ اہل سنت الجماعت کے پاس ہے۔ اب آئیے ان کے پاس اجماع کیا ہے۔ اجماع لیس حجۃ عندہم بدون وجود الامام، امام کا قول اس کے اندر نہ ہو تو چاہے ساری دنیا بھی جمع ہو جائے وہ اجماع نہیں کہلایا جاتا ان کے پاس۔ یہاں تقیدون عصمت ہو، اس لیے کہ امام کے بارے میں عصمت کا دعویٰ ہے، امام معصوم ہے، جیسے نبی معصوم ہوا کرتا ہے ویسے ان کے پاس امام معصوم ہے۔ امام جو بات کہہ دے وہ حجت کاملہ ہے، قول فیصل ہے، آخری بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ امام ان کے پاس معصوم ہوا۔ تو اہل شیعہ سے ہمارے کچھ طوائف نے، ہمارے کچھ گروہ نے جو اہل سنت کہلانے والے نے بھی ایسی بات لکھی ہے۔ چنانچہ امام کرخی کی ایک بات مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں لکھا ہے کہ امام کرخی نے اپنے اہل سنت الجماعت کے لیے ایک اصول دیا تھا، کل حدیث یخالف اقوال علمائنا اما ہوا منسوخ او مؤول۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام کرخی نے اصول دیا ہمارے لوگوں کو، کہا کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے علماء کے، ہمارے ائمہ کے اقوال کے مخالف میں آ جائے، یا تو اس حدیث کی تعویل کر دی جائے گی یا اس حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ تو یہ کہاں سے لیا اصول ہے؟ شیعہ سے لیا اصول ہے، آج ہمارے اندر چل پڑا ہے، اور اہل سنت الجماعت کہلانے والے کو یعنی آگاہ ہو جانا چاہیے، ایسے اصول سے ہٹ کر پھر قرآن حدیث کی طرف لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اجماع ان کے پاس قول امام ہے، قول امام ہی اجماع ہے، قول امام ہی قرآن ہے، قول امام ہی حدیث ہے، قول امام ہی اجماع ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہیں رہی۔ تو منہجہم فی اقامت توحید الولایتی مقام توحید اللہ، یہ تو یعنی اس کے بارے میں بات ہوئی، مطلب ہے کہ مصادر اسلامیہ کے بارے میں بات ہوئی یا دلائل اسلامیہ کے بارے میں بات ہوئی۔ اب آئیے ذرا سا توحید کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ توحید الوہیت کے جگہ انہوں نے توحید ولایت کو رکھا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، عبادت نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے کیا جائے، چاہے قولی عبادت ہو، چاہے اعتقادی عبادت ہو، چاہے عملی عبادت ہو، ساری کی ساری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟
اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ان عبادتوں میں سے کوئی بھی چیز غیر اللہ کے لیے کی جائے تو وہ شرک ہو جائے گا. صرف نوع من انواع العباد لغیر اللہ فهو شرک. عبادت کی چیزوں میں سے کوئی بھی ذریعہ بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر لیے تو یہ شرک ہے ہمارے پاس. توحید الوہیت عبادت ان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تم کہہ دو میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سارے کے سارے اللہ کے لیے ہو. یہ توحید الوہیت ہے. اور ایک تعریف توحید الوہیت کی اہل سنت والجماعت کے پاس افراد اللہ فی اعمال العباد، بندوں کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید الوہیت ہے. اب آئیے ان کے پاس توحید یعنی توحید الوہیت کی جگہ انہوں نے کیا رکھا ہے. روى الکلینی بسند ابی جعفر، کلینی نے ابو جعفر کی سے ایک روایت نقل کی ہے. کبھی بھی اللہ کے رسول سے سند نہیں آئے گی، روایت نہیں آئے گی، اپنے کسی امام سے روایت آئے گی. روى الکلینی بسند ہی اپنی سند کے ساتھ ابو جعفر سے روایت کیا ہے. اور یہ حدیث ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ حدیث کہاں ہے؟ اصول الکافی جو کلینی کی کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے کتاب الایمان نام رکھا ہے ایک بیان کا. باب دعائم الاسلام، اسلام کی بنیادیں کے بیان میں یہ بات لائی ہے. اور صفحہ نمبر یعنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 اس کے اندر امام کلینی یہ روایت اس طریقے سے بیان کرتے ہیں: بنی الاسلام علی خمس. غور کیجیے، ہمارے پاس بھی روایت ہے بنی الاسلام علی خمس، یہاں بھی روایت ہے بنی الاسلام علی خمس. یہاں تک تو دونوں روایتیں متفق ہیں. علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے: نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر، ولایت پر. کلمہ شہادت کہاں ہے؟ شہادت کہاں ہے اس کے اندر؟ اور ہمارے پاس جو روایت ہے بنی اسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ سب سے پہلی بنیاد ہے. اس بنیاد کو یہاں انہوں نے چٹ کر دیا. بنی اسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ تعالی ان استطاعت الیہ سبیلا. یہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم یعنی صحیح حدیث کے اندر روایت پائی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں انہوں نے جو اسلام کے دعائم، اسلام کے ارکان جو بیان کیے ہیں کلینی کی کتاب میں، بنی اسلام علی خمس علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایت. ولایت سے مراد کیا ہے؟ حضرت علی کی ولایت، حضرت علی کی خلافت، حضرت علی کی وصیت. اس کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. اور پھر کہا وَلَمْ يُنَادَى بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَا. ولایت کے بارے میں جتنی تاکید آئی ہے اتنی تاکید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی. نہ نماز کے بارے میں آئی، نہ زکوٰۃ کے بارے میں آئی، نہ رمضان کے روزوں کے بارے میں آئی، نہ حج کے بارے میں آئی. اور کہا فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ. لوگوں نے 4 چیزوں کو لے لیا. لوگوں سے مراد کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. کس کو لے لیا؟ روزے کو لے لیا، نماز کو لے لیا، زکوٰۃ کو لے لیا، حج کو لے لیا. وَتَرَكُوا هَذِهِ یعنی ولایت کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی الولایا. یہ کلینی کی روایت ہے. تو توحید الوہیت کی جگہ انہوں نے کس کو رکھا؟ توحید ولایت کو رکھا. اور آگے بڑھیے. توحید عبادت عندہم التوحید فی الولایا. توحید عبادت، توحید ولایت کے قائم مقام ہیں ان کے پاس. قرآن مجید کے اندر جتنی بھی توحید الوہیت کے بارے میں، توحید عبادت کے بارے میں جتنی آیتیں آئی ہیں ان تمام کی تعویل انہوں نے توحید ولایت پر کر دی. یعنی اللہ کی عبادت کے اندر کوئی شریک ٹھہرائے وہ مشرک نہیں بنے گا، لیکن حضرت علی کی ولایت کے اندر کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے تو مشرک بن جائے گا. اب آئیے کچھ روایتیں انہی کی کتابوں سے ہم لیں گے. قرآن مجید کے اندر یہ آیت آئی ہے سورہ زمر کے اندر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اور اس بات کی وحی تمہاری طرف بھی کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی اس بات کی وحی کی گئی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تم نے شرک کیا تمہاری ساری عبادتیں، تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے. تم نے شرک کیا سارے اعمال برباد ہو گئے. اس کی تفسیر اب آئیے یہ سورہ زمر آیت نمبر 65. اس کی تفسیر کلینی کے پاس دیکھیں گے. اصول الکافی کے اندر ہے صفحہ نمبر
یعنی صفحہ نمبر جلد اول صفحہ نمبر 427، اس کے اندر کلینی لکھتا ہے یعنی ان اشرکت فی ولایتی غیرہ، یعنی علی کی ولایت کے اندر کسی اور کو تم شریک ٹھہراؤ. اور قمی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. کلینی لکھا ٹھیک ہے، پھر امام قمی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور اپنی تفسیر قمی کے اندر انہوں نے دوسری جلد صفحہ نمبر 251 میں لکھا ہے لئن امرت بولایت احد ما ولایت علی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی علی کی ولایت کے ساتھ کسی اور کی ولایت کا تم حکم دو تمہارے بعد لیبتن عملک، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ دیکھو لئن اشرکت اے لئن اشرکت فی ولایتی، لئن اشرکت اے لئن امرت ما ولایت علی ولایت غیرہ لیحبطن عملک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم علی کی ولایت کی وصیت کرو، علی کی ولایت کے ساتھ ابو بکر کی ولایت کی وصیت کریں گے، یا حضرت عمر کی ولایت کی وصیت کریں گے، عثمان غنی کی ولایت کی وصیت کریں گے، تم مشرک بن گئے. تو اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے شیعہ بھائیوں کے پاس مشرک ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا، حضرت علی کی ولایت کے ان کو شریک ٹھہرا دیا، حضرت عمر کو یعنی حضرت علی کی ولایت کے اندر شریک ٹھہرا دیا، حضرت عثمان کو شریک ٹھہرا دیا. سارے صحابہ اس کے اندر متفق ہیں، اس لیے سارے کے سارے صحابہ سب کے سب مرتد ہو گئے. پنجتن پاک بس. نادی کیا ہے؟ لی قمصۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المرتضی والمجتبی وابناہما والفاطمہ. اور یہ نعرہ ہمارے لوگوں نے بھی لگایا ہے. احمد رضا خان بریلوی آپ جانتے ہو، اعلیٰ حضرت اہل سنت الجماعت کے اعلیٰ حضرت، انہوں نے ہدایت بخشش ایک شعر و شاعری کی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر یہ شعر انہوں نے نقل کیا ہے. شعر کے اندر کیا ہے؟ لی خمسۃ، میرے لیے 5 ہیں، پنجتن پاک. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا، جب کبھی مجھے بیماری آئے میری بیماری کو میں ان 5 شخصیتوں سے دور کرتا ہوں. اور 5 شخصیتیں کون سی ہیں؟ المجتبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرتضی حضرت علی، وابناہما علی کے دونوں بیٹے حسن حسین، والفاطمہ باقی تمام. یعنی ان 5 شخصیتوں کو الوہیت تک پہنچا دیا. اور جب میں بچپن تھا، نہ عمر آباد گیا تھا اور نہ ہی مدینے کا خواب دیکھا تھا، اس وقت میں کھیت کے اندر بھینس چرا رہا تھا. اس وقت میرے ساتھ ایک بزرگ بھائی پائے جاتے تھے، وہ بھی اپنی بھینس چرانے کے لیے آئے. ان کو بخار چڑھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں بخار کو دور کروں گا. کیسے دور کریں گے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المجتبی والمرتضی وابناہما الفاطمہ. اس وقت یہ شعر سن کر میں عجیب تعجب میں پڑ گیا. پھر اس کے بعد میں کبھی بھی وہ شعر کہیں دیکھا نہیں. جب دکتورا کے عمر آباد سے فراغت ہوگی، مدینہ منورہ پہنچ گیا، 18 سال وہاں میں نے تعلیم پائی. آخری سال جب یہ کتاب میں جب لکھ رہا تھا تو اس وقت میں جب تحقیق میں گیا تو بریلویوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کی کتابوں کی چھان بین کرنے لگا تو ہدایت بخشش کے نام سے میرے پاس کتاب آئی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے آج ان کے عقائد ہمارے اندر کیسے سرایت کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کتنا ریمارک آ رہا. اب آئیے اثبات الربوبیت لائمتہم. اتنا ہی نہیں، ائمہ کے اندر انہوں نے کہا کہ ربوبیت پائی جاتی ہے، توحید ربوبیت بھی ان کے اندر ہے. کفار مکہ سے بھی بڑھ کر بات ہوگی. کفار مکہ سے جب پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. یہ کس نے کہا تھا؟ کفار مکہ نے کہا تھا، جن کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے. اب یہاں دیکھیے ہمارے شیعہ بھائیوں کے اندر یہ عقیدہ کیسے پایا جاتا ہے. ان سماج ابن مہران قال كنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں ابو عبداللہ کے پاس تھا. فرعت السماء، آسمان کے اندر یعنی بجلی گرجی.
وہ یعنی بادل گرجا وہ ابرقت اور بجلی چمکی. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام اما انہو ما من هذا الرعد من هذا البرق، اور یہ جو آواز دیکھ رہے ہو اور یہ چمک دے رہے ہو فإنہ من امر صاحبکم، یہ تو ہمارے اعلیٰ حضرت کی کمال ہے. یہ کون ہے؟ قلت من صاحبنا؟ فقال امیر المومنین علیہ السلام، یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرج ہے اور ان کے تلوار کی چمک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے اندر متصرف ہے، بجلی گرجا رہا یعنی بادل کو گرجا رہا ہے، گرجنے کا حکم دے رہا ہے، بجلی کو چمکنے کا حکم دے رہا ہے. وہ گرجتے ہی چمکتے ہیں. یہاں انہوں نے اپنے ائمہ کو گرجنے والا، ائمہ کو چمکانے والا بنا دیا. علی کمان آپ نے کبھی سنا ہے؟ رین بو کبھی دیکھا ہے؟ اس کا نام ہم کیا لیتے ہیں؟ علی کمان. یہ حضرت علی کا کمان ہے جس کے اندر انہوں نے تیر رکھ کے چلایا تھا. تو یہ عقائد غیر شعوری طور پر ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہو رہے ہیں. چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں. خلیفہ، ہمارے شیعہ بھائیوں نے اردو کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے. اس کے اندر وہ یعنی اسلامی اردو ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے، خلیفہ معنی لکھا ہوا ہے نائی، حجام. کیونکہ حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، حضرت عمر اپنے آپ کو خلیفہ کہلوائے تھے، حضرت عثمان خلیفہ کہلائے تھے. خلیفہ کا لفظ حجام ہے. یہ لوگ حجام، نعوذ باللہ من ذالک. کیسے کیسے عقائد جو انہوں نے زبان کے ذریعے بھی ہمارے اندر رکھ دیے، اور آج بچہ بچہ کہتا ہے کہ علی کمان، علی کمان، حضرت علی کا کمان. تو دوست اور بھائی، بہرحال بات پوری کرنی ہے تو آگے چلیے. اور ایک جگہ زعم ان الجزء الالہی حل فی الائمہ، اللہ کا یہ ایک حصہ، اللہ کی ذات کا ایک حصہ ان کے ائمہ کے اندر اترا ہوا ہے. اور یہ روایتیں دیکھیے، میں اپنی کتابوں سے بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ باقاعدہ میں نے اس کے پر ریسرچ کیا ہے، ان کی کتابوں سے میں نے لیا ہے، اور صفحہ نمبر کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. عن ابی عبداللہ ثم مسحنا بیمینہ فافضا نورہ فینا، ثم مسحنا یمینہ فافضا نورہ فینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسح کیا اور اپنے نور کو ہمارے ائمہ کے اندر چلا دیا. وفی روایت لیکن اللہ خلطنا بنفسہ، اللہ تعالیٰ نے، ائمہ خود کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ کو ہمارے ساتھ مخلوط کر دیا. اور یہ روایت، یہ دو پہلی روایت آپ کو اصول الکافی کلینی کے پاس مل جائے گی، یعنی جز نمبر 1 صفحہ نمبر 440. اور دوسری روایت آپ کو یعنی اسی کتاب کے اندر ملے گی، صفحہ نمبر یعنی جلد نمبر 1 435 کے اندر کتاب ملے گی. اور آئیے، ان اصل قبول الاعمال هو الايمان بامامۃ الاثنا عشری ولایتہم لیس توحید الالوہیہ. اعمال کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ اعمال قبول ہونے کی شرائط کیا ہے؟ ہمارے پاس 3 شرائط ہم بیان کرتے ہیں. ایک اخلاص ہو، اور دوسرے مطابقت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہو، اور یعنی ایک اخلاص اور دوسرا مطابقت. یہ دونوں شرطوں کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے. ایک خالص اللہ کے لیے ہو اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. سیدھی سادھی بات ہے. لیکن ان کے پاس یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہے توحید ہمارے پاس ہو تب سارے اعمال قبول ہوں گے. لیکن ان کے پاس ایمان بن اثنا عشریہ، اثنا عشر 12 اماموں کے اوپر جب تک ایمان نہیں لائیں گے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. دیکھیے جا فی اعمال الصدوق، اعمال الصدوق ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر ہے 154 154 اور 155 کے اندر یہ بات آئی ہے. فَإِنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهَا قُبِلَتْ مِنْهُ، جو ہماری ولایت کو مانے، یعنی ہمارے ائمہ کی ولایت کو مانے اور اسی کے اوپر مر گیا تو اس کی نماز قبول کی جائے گی. قبلت منہ صلاتہ و صومہ و زکاتہ و حجہ، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ اور اس کا حج قبول کیا جائے گا. وَإِن لَّمْ يُقَرَّ بِوِلَایَتِنَا، اگر ہماری ولایت کا اقرار اس نے نہیں کیا، ولایتنا بین ید اللہ جل جلال، لم يقبل اللہ، اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا اس سے اعمال میں سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا. اور یہ روایت جیسا کہ میں نے بتایا کہ جا فی اصول کافی ان اللہ نصب علی علیہ السلام علما بینہ بین خلقہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جھنڈا بنا کر رکھا، علم بنا کر رکھا. کس کے؟ اپنے اور مخلوق کے درمیان. علما بینہ بین خلقی فمن عرفہ کان مومنا، جس نے علی کو پہچان لیا وہ مومن بن گیا. ومن انکرہ کافرا، اور جس نے علی کا انکار کیا وہ کافر بن گیا. یہاں وضاحت ہو رہی ہے
حضرت علی کی ولایت کا انکار کرنے والے، حضرت علی کی ولایت میں شریک ہونے والے کافر ہیں، کافرن ومن جہلہ کان ضالن، جو حضرت علی کو جانا نہیں پہچانا نہیں وہ گمراہ بن گیا، ومن نسب معہ شیئا کان مشرکن، دیکھیے حضرت علی کے ساتھ کسی اور کو خلیفہ بنا دیا، حضرت علی کے ہوتے ہوئے کسی نے اور نے کسی اور کو امام مقرر کر دیا، کان مشرکن، وہ مشرک ہو گیا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کیا ہوئے، کان مشرکن ومن جاء بولایتہ دخل الجنہ، جو صرف اور صرف حضرت علی کی ولایت کی وحدت کے ساتھ آیا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ روایت اصول الکافی کے اندر آئی ہے، صفحہ نمبر یعنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ اور تو اس طریقے سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یعنی کافی اور بھی باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہاں دیکھیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی تہمت انہوں نے باندھی ہے، زعم بان رسول ختم الدین عن الائمۃ وترک الدین غیر کاملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صرف ائمہ کے لیے محدود کر دیا، ان کے لیے چھپا کر رکھ دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غیر کامل چھوڑ کر گئے، جبکہ اللہ تبارک القرآن مجید میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تمہاری نعمت کو آج میں نے پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لیکن ہمارے شیعہ بھائیوں نے کیا کہا ہے، اس پر ذرا سا غور کر لیں۔ خالہ صاحب المصابیح الاصول، مصابیح الاصول ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ یعنی اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 4 میں یہ بات پائی گئی ہے، کہتا ہے کان الکتاب العزیز متکفلا بالقواعد العامہ دون الدخول فی تفصیلاتها احتاج الى سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسنت لم یکتمل بها التشریع لان کثیر من الحوادث المستجدہ لم تکن علی ہدی علیہ الصلاۃ والسلام احتاج ان یدخر علمها عند اوصیائه لیودوها عند اوقاتها۔ کہا کہ کتاب عزیز قرآن مجید وہ چند قواعد کو بیان کرتا تھا اور تفصیلات کو بیان نہیں کیا، اس لیے ہم سنت کے محتاج ہوئے، ٹھیک ہے، اور سنت تشریح کو پورا نہیں کر سکی، پورے احکام بیان نہیں کر سکی، اس لیے کہ بعد میں بہت سے حوادث پیدا ہو گئے، بہت سے واقعات پیدا ہوئے، تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی چند باتوں کو اپنے اوصیاء اور ائمہ اور اولیاء کے پاس چھپا کر رکھا تاکہ اپنے وقت میں اس کو اظہار کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتمان علم کو چھپانے کا انہوں نے تہمت لگایا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من رب وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں ہو، اگر اس کے اندر ذرا برابر آپ نے کمی کی آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو چھپا کر اپنے اوصیاء کے پاس رکھا تھا۔ دوستو اور بھائیوں، اس طریقے سے آج ہمارے ان شیعہ بھائی کو جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آ کر ملنا چاہتے ہیں، ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آئیے الی کلمۃ سواء بیننا، ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ قرآن کریم ہے، یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے اوپر عمل کریں گے، سب ایک امت ہو کر دشمنان اسلام کے ساتھ قوت لے کر ابھریں گے، انشاءاللہ ساری دنیا ہمارے قدموں تلے یعنی آ کر جھک جائے گی، اور ساری دنیا کے اندر ایک طاقت بن کر ایک ابھر سکتے ہیں۔ اختلافات کو مٹائیے، اللہ تبارک تعالیٰ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، یہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف آؤ یعنی قرآن کے اندر دیکھو، رسول کی طرف آؤ یعنی حدیث کے اندر دیکھو، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، جیسے اہل کتاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، کلمت تعالوا الی کلمۃ سواء، اے اہل کتاب کے لوگوں تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک بات مشترک ہے، اس کی طرف آؤ۔ ہم بھی آپ سے کہتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان میں آل بیت سے محبت ایک مشترک ہے، اس بات کی طرف آؤ، پھر ہم اور تم مل کر قرآن و حدیث کو ہم نے سامنے رکھ کر عمل کریں گے، یہ قوت بنیں گے، ساری دنیا کے سامنے ابھریں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آخر میں یہ قول شیخ اسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگرچہ کہ بہت سے اصول ہیں، بہت سے عقائد کی چیزیں ہیں، کیونکہ وقت ہونے کی وجہ سے میں اس کو باقی رکھتا ہوں، اور آئیے آخر میں قول پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان الشیعۃ من اجہل الطوائف،
میں نے دیکھا شیعہ کو سب سے جاہل قوم ہے، جس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں، جاہل نے تو اور کیا بن سکتے ہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی ہو، لیکن دین کے اعتبار سے سب سے جاہل قوم ہے۔ ان الشیعۃ من اجہل الطوائف، اسلام کے اندر جتنے گروہ پائے گئے ہیں دین کے بارے میں قرآن حدیث سے منہ موڑ کر سب سے جاہل قوم بن گئے، وَضَعْفِهَا عَقْلًا وَعِلْمًا، اور کمزور بن گئے علم کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے، وَبَعْدِهَا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ عِلْمًا وَعَمَلًا، اور دین اسلام سے بہت دور چلے گئے عمل کے اعتبار سے، وَلِذَا دَخَلَتِ الزَّنَادِقَةُ، اس لیے بہت سے زندیق قسم کے ملحد قسم کے لوگ ہیں، ملحد قسم کے لوگ یعنی اسلام کے اندر داخل ہوئے، من باب المتشیعہ، شیعہ کا بھیس پہن کر۔ بہت سے دشمنان اسلام اپنے آپ کو شیعہ مسلمان کہہ کر داخل ہوئے، اور انہوں نے بہت سا یعنی شیعہ کو اپنے مذہب پر جم کے رہنے اور اہل سنت سے الگ ہونے کی بڑی تاکید کی، جسے عبداللہ ابن سبا، اور اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شیعہ کے راستے سے داخل ہوئے، قدیماً و حدیثاً، پرانے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی، کما دخل الکفار المحاربون، جیسا کہ کفار جو دشمنان اسلام ہیں مسلمانوں کے شہروں کے اندر فتح کرتے ہوئے داخل ہو گئے، ببغداد بمعاونت الشیعہ، شیعہ کے تعاون کے ذریعے، جیسا کہ ہندوستان کے اندر بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شیعہ نے کیسے دشمنان اسلام کے لیے دروازے اپنے کھول کر دیے تھے، آ کر ہمارے مدائن کے اوپر وہ لوگ غالب آ گئے اور مسلمانوں کے یعنی ملکوں کو انہوں نے ختم کر دیا اور مسلمانوں کے ملکوں کے اوپر قبضہ کر لیا، علم کے اعتبار سے اور یعنی علمی اعتبار سے بھی اور تمدنی اعتبار سے بھی شیعہ نے دین اسلام کو کمزور کر دیا۔ تو اس لیے آج بھی ہم اس زمانے کے شیعہ حضرات سے، اپنے شیعہ بھائیوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مودت اور پیدا کرنے والی چیز صحابہ کرام یعنی آل بیت سے محبت ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، بقیہ چیزوں کے بارے میں ہم متحد ہوں گے، انشاءاللہ اسلام کو بڑی طاقت پہنچے گی۔ بس اسی چیز پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کی شکل میں بتائے، اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائیں، باطل کو باطل کی شکل میں بتائے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع، اے پروردگار عالم حق کو حق کی شکل میں ہمیں بتا، اس کے اتباع کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا، اے پروردگار عالم باطل کو باطل کی شکل میں ہمیں بتا اور وارزقنا اجتنابا، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، امن و ایمان کے ساتھ رکھ، جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے نصیب میں ہو، جہاں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اے پروردگار عالم تیری رحمتوں سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا احسن الجزا۔ ابھی آپ نے شیخ کی زبانی شیعہ کے متعلق بہت ہی عمدہ اور بہترین انداز میں ایک علمی بحث سماعت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیعہ کے فتنے سے بچ کر اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیخ کی خدمت میں کچھ سوالات ہیں، امید ہے کہ آپ ان کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ متعہ کی حقیقت کیا ہے؟ اگرچہ کہ متعہ کی بحث اعمال میں داخل ہوتی، اس لیے میں نے عقائد کے اندر اس کو تذکرہ نہیں کیا۔ دور جاہلیت میں کئی نکاح تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا، ان میں سے نکاح متعہ ہے۔ نکاح کے متعہ کا مطلب یعنی یہ ایک رات یا 2 رات یا چند گھنٹے یا چند دن کے لیے ایک عورت ایک مرد آپس میں معاہدہ کر لے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، وہ گزاریں، اس کے بعد پھر دونوں الگ ہو گئے، یعنی ایک زنا کی ایک قسم تھی۔ تو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعلان کیا حرام ہونے کا۔
یہ جنگ خیبر کے بعد، اور پھر فتح مکہ کے وقت بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے یا کچھ چند لمحات کے لیے یا ایک دن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو جو کئی دنوں سے اپنے بیویوں کو چھوڑ کر آئے تھے اجازت دی تھی۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن اور حجر اسود دونوں کے درمیان میں، رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ متاع حرام ہے، متاع حرام ہے، متاع حرام ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے وہ بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحات کے لیے اجازت دی تھی اس کو واضح کیا تو حضرت علی نے منع کیا، کیا تم نے نہیں سنا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ متاع حرام ہے، متاع حرام ہے، متاع حرام ہے۔ جس کسی کے پاس ایسا نکاح ہے فوراً طلاق دے کر الگ ہو جاؤ، اس کے بعد کبھی بھی متاع نہیں کرنا۔ لیکن آج ہمارے شیعہ بھائیوں کے پاس یہ متاع کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے، اللہ المستعان۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شیعہ سے کیسے پیش آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے اور ان کی تلاشی میں لگے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھاگ رہے تھے، ان کو نہیں مل رہے تھے، چھپ رہے تھے مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے باغات، بڑی مشکل سے پکڑ کر لا کر انہوں نے کیا کیا؟ خلیفہ بنانے کی کوشش کی اور خلیفہ بنایا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر تک انہوں نے ستایا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا حضرت حسین کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، یہ پوری تاریخ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک یعنی بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے الہ کہہ دیا کہ تم الہ ہو، تمہارے میں اللہ اتر گیا ہے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلانے کا حکم دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جلانے سے پھر حضرت علی باز آ گئے۔ تو بہرحال یہ روایتوں میں جانے کے بعد بہرحال ان کا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے بیزار تھے۔ تیسرا سوال یہ ہے، تقیہ کیا ہے؟ تقیہ ایک عقیدہ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہا تھا، شاید یہ بات رہ گئی۔ تقیہ کے بارے میں ان کی ایک روایت ہے، شیعہ کی ایک روایت ہے، اس روایت کو سامنے رکھ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ التقیۃ کتمان الحق، تقیہ کا معنی ہے حق کو چھپا دینا، وستر الاعتقاد فیہ، اور اس کے اندر اپنے اعتقاد کو چھپائے رکھنا، وکتمان المخالفین، اور یہ چھپانا اپنے مخالفوں سے ہوگا، وترک مظاہرۃ بما یعقب ضررا فی الدین والدنیا، اگر ان تمام چیزوں کا جو عقائد ہم رکھتے ہیں اس کا مظاہرہ کیا جائے تو اہل سنت الجماعت کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، تو اس وقت ان تمام باتوں کو چھپا دینا۔ اور اسی تقیہ کے بدولت آج وہ حرمین کے اندر آتے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی باتیں کیا ہیں۔ کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے۔ تقیہ اگر دوسرے معنوں میں کہا جائے تو نفاق ہے، چھپانا کوئی چیز اور ظاہر کرنا کوئی چیز، یعنی اہل سنت الجماعت کے بارے میں دشمنی کو چھپانا اور ان سے محبت کو ظاہر کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بال ہمیں بچائے اس طرح کی مصیبتوں سے۔ یہ تقیہ آج دعویٰ کیا جاتا ہے، ہمارے اندر تقیہ نہیں ہے۔ اگر شیعہ بھائی اگر کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس تقیہ نہیں ہے تو آؤ ہم اور آپ گلے ملیں گے اور کہیں گے کہ ہم اور آپ بھائی انشاءاللہ۔ کہ ہم شیعہ کو راہ حق کی طرف کیسے بلائیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے، جسے میں نے تقریر کے دوران کہہ دیا کہ اہل سنت الجماعت انصاف سے کام لیتے ہیں،
اور عالم الناس بالحق و ارحم الناس بالخلق، اہل سنت الجماعت حق کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ تو اس لیے جس طریقے سے ہم تعالوا الی کلمۃ سواء اہل کتاب سے کہا تھا، وہی بات اپنے شیعہ بھائی سے کہیں گے، تعالوا الی کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اللہ کی کتاب اور پیارے نبی کی سنتوں کی طرف چلے آؤ، پھر ہم اور تم بھائی بھائی۔ اور سوال، امام مہدی کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ امام تو نہیں کہنا چاہیے، لفظ مہدی یا رجل صالح کا ذکر آتا ہے صحیح روایتوں کے اندر۔ جب دجال بھجا کر لے جائے گا، ساری دنیا اہل حق کو ستائے گا، اور آخر کار جب بیت المقدس کی طرف جائیں گے، وہاں پر مسلمان پہنچ کر یعنی وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے اور ان سے ڈر کر وہ بھاگنے لگے گا، تو اس وقت مسلمان نماز کی تیاری کریں گے، سب مل کر نماز پڑھنا چاہیں گے جو اہل حق ہیں۔ تو اس وقت یہ ایک صالح، یہ ایک مہدی کو، جو مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ، اور وہی صالح آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر آئیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ کو لوگ دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، ان کی علامتیں آئی ہیں، اور کہیں گے کہ آپ آگے بڑھو، آپ آگے بڑھو۔ تو اس حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں آج ایک امتی بن کر آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس مہدی کو یا جس صالح رجل کو تم آگے بڑھا رہے ہو اسی کو آگے بڑھاؤ، جا کر وہ نماز پڑھائیں گے۔ ایک صفت آئی ہے، اور صفت کو لے کر بہت سے لوگوں نے بہت سے اس دنیا کے اندر کھیل کھیلے ہیں، اور اسی صفت کو لے کر شیعہ حضرات نے بھی ایک کھیل کھیلا ہے، کہا کہ وہ امام جو 12واں امام ہے، جو سرداب میں پہنچ گیا ہے، وہ جب آئے گا تو مہدی کی شکل میں آئے گا۔ اور غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں بھی مہدی ہوں، اور اس کے بعد مہدیہ فرقہ ہی ایک بن گیا ہے، اور اسی کو لے کر مکہ مکرمہ کے اندر کچھ یعنی کیا کہتے کہ صالح لوگوں نے کھیل کھیلا، مہدی کا دعویٰ کیا، اور سب کے سب مارے گئے۔ تو مہدی ایک صفت ہے، وہ جب قیامت کے قریب وہ بات ہوگی اور وہ آدمی جا کر نماز پڑھائے گا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس کو لے کر ایک ہنگامہ آرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیے، ارحم الناس، اہل سنت ارحم الناس ہیں، لوگوں پر زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو کسی کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ رحمہ اللہ، ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ سوال کرنے کا سوال نہیں ہے، بلکہ کرنے کا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو لعن طعن کر سکتے ہیں، یہ سوال کرنا چاہیے۔ کسی پر رحمت بھیجنا، اگر وہ رحمت کے مستحق ہے تو انشاءاللہ وہ رحمت کے اندر آ جائیں گے۔ یزید تو بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے، حضرت حسین حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سمجھایا جاتا ہے کہ یزید جس طریقے ایک نوجوان تھے، حضرت حسین بھی ایک نوجوان۔ ہاں، بات ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، آل بیت کے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی بزرگیاں ان کے اندر رکھی تھی، بہت سی نیکیاں رکھی تھی۔ یہ اس وقت کے ایک بادشاہ تھے، یزید بادشاہ تھے۔ اگر جیسے ان کے باپ کو ہم معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر بیٹے کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ اس کے مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رحیم کریم بنیں گے۔ لیکن سوال یہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو پر لعن طعن کرنا اور ان کے نام کو رکھ کر اس پر چپل مارنا، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ سوال کرنے کا تھا، یہ سوال کرنے کا نہیں ہے۔ رحیم یزید کو رحمۃ اللہ کہیں یا نہ کہیں، رحمۃ اللہ کہنا یہ بڑا جرم ہے، یا حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینا یہ بڑا جرم ہے؟ وہی بڑا جرم ہے۔ بڑے جرم کو تو چھپاتے ہو، اور یہ جو جرم نہیں ہے اس کو جرم بتا کر لوگوں پر تانے کستے ہو۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی جانے والی جنگوں کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ الصحابۃ کلہم عدول، خیرۃ خلق اللہ اختارہم اللہ لخلقہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب سچے تھے، عادل تھے، اللہ نے ان کو اختیار کیا۔ خیرۃ خلق اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین اشخاص تھے، اللہ نے پیارے نبی کی صحبت کے لیے انہیں اختیار کیا تھا۔ یہ حضرت معاویہ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ
حبیبہ کے بھائی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں اور پیارے نبی کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کاتب وحی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ ہاں اجتہادی طور پر دونوں کے اندر اختلاف ہوا تھا، اور اس کے اندر جو صحیح بات کو پہنچ گیا وہ حق کو پا لیا، جو صحیح بات کو نہیں پہنچ سکا لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ثواب تو ضرور رکھا ہے، اجتہادی غلطی تھی، دونوں کی عزت کریں گے، نہ ناصبہ بنیں گے نہ شیعہ بنیں گے۔ ناصبہ جنہوں نے حضرت معاویہ کو اٹھایا حضرت علی کو گرایا، شیعہ حضرت علی کو اٹھایا حضرت معاویہ کو گرایا، ان دونوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اہل سنت الجماع وسط بین الفرق، یہ اہل سنت الجماع دونوں کے درمیان توازن اختیار کرتے ہیں، دونوں کی عزت کرتے ہیں، دونوں کی اجتہادی غلطی ہے تو اس اجتہادی غلطی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، دونوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، یعنی سبقونا بالایمان، یعنی اللہ تو رحم فرما جو لوگ ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ لا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے پروردگار عالم جو ایمان لائے تھے ان کے بارے میں ذرا برابر ہمارے دلوں کے اندر کینہ نہ رکھ۔ تو یہ ہماری دعا ہے دونوں کے لیے، دونوں رضی اللہ عنہم۔ اور سوال یہ ہے، اہل البیت کون ہیں؟ کیا صرف پنجتن پاک اہل البیت ہیں یا کوئی دوسرے بھی ہیں؟ آل بیت گھر والے، گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں کیا جی؟ خیریت سے ہیں کیا پوچھیں گے؟ تو سب سے پہلے گھر والوں میں کون آتے ہیں؟ بیوی۔ آل بیت کے اندر پہلے وہ لوگ ہیں، پھر اس کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پورے لوگ ہیں، یہ سب کے سب آل بیت ہیں۔ ایک اور اس کی تعریف بھی کی گئی ہے، جہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ اگر آل پیارے نبی کے خاندان کو مخصوص کر دیا جائے تو رحمت کو آپ نے محدود کر دیا، آل سے مراد آپ کی پوری امت ہے، یہ بھی ایک تعریف کی گئی ہے۔ تو بہرحال آل بیت سب سے پہلے پیارے نبی کی بیویاں ہیں، پھر آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد اس کا دائرہ جب وسیع ہوتا ہے تو پوری امت ہے، سب کے لیے اللہ تعالی رحمت بھیجے۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مظہر العجائب والغرائب کہہ سکتے ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو امام کہنا کیسا ہے؟ مظہر العجائب یہ لفظ میں نے ہمارے یعنی اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی صاحب کے پاس میں نے اس لفظ کو پایا ہے، اور یہ بات شیعہ کی روایتوں کے اندر بھی یہ بات پائی گئی ہے۔ نادی علی مظہر العجائب یکون لک عونا فی المصائب، علی کو بلاؤ جو جن کے اندر بہت سے عجائب کا مظہر ہیں وہ، اور کب؟ جب کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں۔ مصیبت آئے تو کس کو بلانا ہے؟ اللہ کو بلانا ہے۔ کفار مکہ بھی جب وہ لوگ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، جب کشتی پر سوار ہوتے، گرداب میں پھنس جاتے، مصیبت آ جاتی تو اللہ کو بلاتے تھے۔ یہاں ہمارے اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں کہ مظہر العجائب کو بلاؤ، تو یہ مظہر العجائب کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات ہے آپ کے نوٹ کی، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو بریلویت کیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ روایتوں کے اوپر غور کریں، اعلیٰ حضرت کی روایتوں کے اوپر غور کریں، زیادہ روایتیں شیعہ کی تائید میں، اس لیے آج علم، پنجے بٹھانا اور جھنڈے اٹھانا، یہ تمام جو چیزیں آگ پر چلنا، یہ تمام اہل سنت والجماعت کے اندر آئے ہیں، تمام کے تمام شیعہ کی باتیں۔ تو ان کے اشعار کو پڑھنے سے اور ان کے اشعار پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تانے بانے ملتے جلتے ہیں۔ اور آپ کے خاندان کو بھی دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے خاندان کو، انشاءاللہ کبھی موقع ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی واضح کیا جائے گا۔ مظہر العجائب نہیں کہنا چاہیے۔ اور امام، اگر اس معنی میں امام کہتے ہیں کہ خدوہ، امام کے معنی کیا ہے؟ نمونہ، اس معنی میں اگر امام کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی امام ہیں، دوسرے امام نہیں، دوسرے خطبہ نہیں، سمجھتے ہیں تو بات غلط ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پنجے کے متعلق ایک سوال ہے
کہ یہ پنجے رکھ کر جو بدعات کی جاتی ہیں اور خرافات کی جاتی ہیں، جن کو اہل سنت والجماعت یعنی جو نام کے اہل سنت والجماعت بریلوی جماعت والے اور شیعہ دونوں حضرات یہ بدعات انجام دیتے ہیں، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ واللہ عالم اس کی تاریخ تو میں نہیں جانتا، البتہ پنجہ کس کو کہتے ہیں؟ پنجتن پاک، 5 کو پنجہ کہا جاتا ہے. اور لی خمستن، اعلیٰ خان حضرت بریلوی نے کہا تھا لی خمستن، مجھے 5 ہے، میرے لیے 5 ہے. لی خمستن اطفی بہا حر البوا الحاتمہ، میرے لیے 5 ہے، پنجتن پاک ہیں، اس کے ذریعے میں سارے بیماریوں کا علاج کرتا ہوں. حر الوبا الحاتمہ، المرتضی، المجتبی والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یہی مراد ہے. تو اگر یہ مراد یعنی پنجے سے مراد یہی مراد ہے، یہی پنجے کو لے کر پنجے نکالے جاتے ہیں اور پنجے بٹھائے جاتے ہیں، پنجے اٹھائے جاتے ہیں. واللہ عالم اس کی تاریخ کہاں سے ہے. تو بہرحال تانے بانے دونوں گروپ کے جمتے ہیں، اور کبھی موقع ملا تو یہ کیا تعلق ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. کہ شیعہ حضرات کو سلام کہنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان کے ساتھ تعلقات کرنا کیسا ہے؟ تعلقات جہاں تک بات آتی ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیشہ محبت کے ساتھ پیش آیا ہے اشیاء کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں ہمیشہ محبت کے ساتھ. لیکن اس کے مقابلے میں ابھی روایتوں کے اندر دیکھا عدونا عدونا عدونا، اہل سنت الجماعت کو ہمیشہ انہوں نے دشمن 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 کہا ہے. ایک طرف سے محبت، دوسری طرف سے ایذا رسانی، ایک طرف سے الفت، دوسری طرف سے طعنے، یہ معاملہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ لا ینہاکم اللہ عن الذین، یعنی کفار کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جو تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالے، تمہارے مال و دولت کو جنہوں نے نہیں لوٹا، اگرچہ وہ کفار ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. انما ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین وظاہروا علی اخراجکم. دیکھو جو لوگ دین کے بارے میں تم سے لڑے ہیں، جو کفار میں سے، جو تم کو اپنے گھروں سے نکالنے میں جنہوں نے مظاہرہ کیا ہے، ان کے ساتھ تم بھلائی نہ کرو، ورنہ کفار ہیں، انسانیت کے ناطے ان سے محبت کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مدعو ہیں. اسی طریقے سے شیعہ بھائی ہمارے مدعو ہیں. دائی اور مدعو کے درمیان میں جو تعلق محبت ہونا ہے، وہ محبت انشاءاللہ ہم برقرار رکھیں گے. اور جہاں تک شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، تو اس سے ہم پرہیز کریں گے، اس لیے کہ نہ ان کی نماز ہماری نماز جیسی ہے، نہ ان کے عقائد ہمارے عقائد کے ذریعے، چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اس لیے ہم ان کو اسلام سے خارج بھی نہیں کریں گے. ان کا اسلام کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن دنیا میں ان سے معاملہ ہم ویسے نہیں کریں گے جیسے اہل سنت الجماعت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان کو سیاسی طور پر مسلمان سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی اور نبی کا دعویٰ نہیں کیا، جیسے کہ قادیانیت نے دعویٰ کیا. اسلام سے خارج کرنے کے لیے کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے خارج ہو جائے، تو ایسا جب تک اپنے قبلے کو قبلہ کہتے رہے، ہمارے ذبیح کو کھاتے رہے، برابر وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن معاملے کے اندر احتیاط ضروری ہے، اس لیے کہ وہ عقائد ہمارے عقائد کے بہت بڑا ٹکراؤ ہے. اللہ المستعان. ایک بات دیکھیے کہ فتویٰ بازی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آج ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے، جو بم کے دھماکے آپس میں ہو رہی، شیعہ کو اہل سنت کافر کہتے ہیں اور اہل سنت شیعہ کو کافر کہتے ہیں. یہ جو فتویٰ بازی اور یہ تکفیری، یعنی یہ رجحان کی وجہ سے آج، کیونکہ اسلاف کے اندر دیکھیں گے، اگرچہ کہ شیعہ کے عقائد کو واضح کیا، بیان کیا اور کہا کہ ایسے ایسے رکھنے والا یہ اسلام کہیں گے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. ان لوگوں کو تم گالیاں نہ دو، ان لوگوں کے بتوں کو تم گالیاں نہ دو. اگر ان بتوں کو گالیاں دیں گے تو وہ لوگ جہالت کی بنا پر تمہارے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیں گے. اگر آپ ان کو کافر کہیں گے تو وہ آپ کو کافر کہیں گے. اس لیے شیعہ کو ہم کافر کہنے کے قائل نہیں ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ حدیث غدیر خم کی حقیقت کیا ہے؟
قدیر خم ایک تو خے سے ہے، اور اس بارے میں روایت پیش کرنا چاہتا تھا۔ ایک روایت آئی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے،